الحمدللہ آج جو دوسری نشست رکھی گئی ہے وہ جن اور جادو کی حقیقت ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ٹاپک لیا گیا تھا، لیکن وقت کے پیش نظر یہ بھی کافی بڑا اہم مضمون ہے جس میں عقیدے کی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے یہاں آ کر کے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہلو کو بھی اچھے ڈھنگ سے سمجھیں۔ اور آج کل کافی ٹیلی ویژن وغیرہ بھی چل رہے ہیں جو لوگوں کے عقائد کے ساتھ میں کھیلا جاتا ہے کہ فلاں جس سے یہ ہوتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ٹاپک بھی کافی اہم ہے، اس کے لیے میں پھر سے فیض بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس موضوع پر جو ہے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال والجان خلقناه من قبل نار سموم، وقال وخلق الجان من مارج من نار۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جس طرح سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج چند مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے جن، جادو اور اس کی حقیقت پر رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ بہرحال یہ عنوان جو ہے جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے جن یا جادو کے تعلق سے، تو امت مسلمہ میں دیکھا گیا اس معاملے میں بڑا ہی اختلاف ہوتا ہے، بلکہ بہت سی بار تو عقیدے کا اختلاف ہو جاتا ہے اور لوگ کچھ چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دیکھ نہیں سکتا، جس کو انسان چھو نہیں سکتا، جو عقل تسلیم نہیں کرتی، جو بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود انسان اس کو مانتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بات بالکل عام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو بات میں نے دیکھی نہیں، جس چیز کو میں چھو نہیں سکتا ہوں، جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی عقل میں، لہٰذا میں اس کو نہیں مانوں گا، تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ میں وہ شخص بیوقوف کہلائیں گا۔ اس لیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ شریعت اسلام کا تعلق دماغ کے بنسبت دل سے ہے، اس لیے کہ دماغ یہ کہتا ہے کہ جب انسان پیروں کا مسح کرے، مطلب جب وضو کرے اور پیر نہ دھوئے مسح کرے، تو دماغ کہتا ہے تلوے صاف کیے جائے، اس لیے کہ تلوے گندے ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے حکم دیا اوپر کا حصہ صاف کیا جائے۔ تو اس سے وہ کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کا تعلق دماغ کی بنسبت دل سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عموماً زندگی میں بھی، جو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ وہ سمجھ میں آتی ہیں، پھر بھی اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن جب بات دین اسلام کی، شریعت اسلام کی آتی ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، جنت پر، جہنم پر، جنوں پر، جادو پر، تو کہتے ہیں یہ بات ہمارے پلے نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جن کا ہونا، جادو کا ہمارے عقل میں نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے شریعت اسلامیہ کسی کی عقل سے نہیں چلتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت سے بنائی ہوئی ایک شریعت ہے، لہٰذا اگر کسی عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، وہ اس کو تسلیم کرے سر جھکا کر کہ میری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی، لیکن اللہ کی شریعت حق ہے۔ یہ اللہ نے جو اپنی کتاب، اس کے رسول نے جو الفاظ مجھ سے نکال دیے، اس چیز کا وجود، اس کا ہونا حق ہے۔ لیکن افسوس کہ جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی، اس پر ہم شک کرتے ہیں، اور دنیا کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں، ہے نا۔ نیوٹن نے ایک لا بتایا، لا آف موشن، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 3 لا بتا دیے۔ جتنا ایمان، جتنا بھروسہ ان تینوں لا پر ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے کم بھروسہ کتاب و سنت پر ایک مسلمان کو، کہ تو ان لا کو کبھی چیلنج نہیں کیا اس نے آج تک۔ ایسا کیوں دماغ تسلیم نہیں کرتا کہ ایک چیز گری تو اس کا واپس ری ایکشن ہوگا، ہاں، تو اس کو چیلنج نہیں کرتا ہے۔ کیمسٹری نے یہ کہا، ہم پڑھتے ہیں کیمسٹری کے اندر کہ اس میں پروٹونس ہے، نیوٹرونس ہے، الیکٹرانس ہے، کیا آج تک کسی نے چیلنج کیا اس کے وجود پر؟ کیا کسی نے دیکھا آج تک آنکھوں سے اس کو؟ ہم کہتے ہیں کہ انسان بیمار ہے، اس کے جسم میں جراثیم ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کسی نے آج تک ہم میں سے وہ جراثیم دیکھے؟ لیکن جب ڈاکٹر کہتا آپ بیمار ہے، سب نے مان لیا ہاں جراثیم ہے۔
چیک کیا آج تک آپ نے؟ نہیں. مجھے بتاؤ مائکروسکوپ میں کہاں ہے وہ جراثیم، میں نہیں مان سکتا جب تک. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کوئی بات کہتے ہیں تب ہم چیلنج کرتے ہیں اس کو. نہیں، یہ عقل میں نہیں بیٹھ رہی بات، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یاد رکھیں ہمارے عقلیں اور ہماری سمجھ اتنی اونچی نہیں ہے جتنی اللہ کی شریعت اور اس کی حکمت اونچی ہے ہم سے. تو بہت سی باتیں ہم سمجھ نہیں پاتے عقلوں سے. بہرحال لیکن جب اللہ کی کتاب نے تذکرہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکل گئی، اب اس کے حق ہونے میں اگر کوئی شک کرے تو اس کے کافر ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. یہ عنوان بھی اسی کی ایک قسم ہے جس میں اکثر لوگوں نے اختلاف کیا. حتیٰ کہ کچھ مفسرین نے بھی اس میں اتنی بڑی غفلت کی اور گڑبڑ کی کہ کچھ چیزوں کا انکار کر دیا چونکہ ان کی عقلوں نے اس کو جو ہے نہیں تسلیم کیا. اور بالخصوص یہ جو عنوان ہے میرا، جن اور جادو، اس تعلق سے بڑا اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے کہا جن کوئی وجود ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، یہ تو ایک غصے والے انسانوں کو کہا جاتا ہے جن. جو انسان بہت غصے والا ہوتا ہے اسے جن کہا جاتا ہے، اور بقیہ لوگ انسان ہوتے ہیں. ایسی کوئی چیز مخلوق جن نہیں ہوتی. یا پھر کہا جادو کا اثر نہیں ہوتا، یا جادو کوئی چیز نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے. ایک جو رہا جن کا معاملہ وہ تو میں نے حل کر دیا کہ بہت سی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، نہ چھوتے ہیں، نہ ہمارے عقلوں میں آتی، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پہ. اب دوسرا مسئلہ رہا جادو کا. جادو کیا ہے؟ چند کلمات ہے. کلمات سمجھتے ہیں؟ بات ہے، وہ کچھ قول ہے جو انسان منہ سے نکالتا ہے. تو کیا کلمات کے اثر پہ ہمارا ایمان نہیں ہے؟ قلبوں میں تاثیر ہوتی ہے، ایمان نہیں ہے ہمارا؟ بتاتا ہوں میں آپ کو ایک بات، ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص آپ گھر سے نکلے تیار ہو کے بالکل بہت اچھے موڈ میں، اور گھر سے باہر نکلے اور ایک شخص نے آپ کو گالی دے دی. کیا ہوتا ہے آپ پر اس کا اثر؟ آپ جو ایک دم خوش مزاجی سے باہر نکلے تھے، آپ کا پورا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے اور رنگ لال ہو جاتا ہے اور آپ غصے میں آ جاتے ہیں. تو کلمات کا اثر جو ہوتا ہے اس پہ ہم سب کا ایمان ہے کہ کلمات اثر رکھتے ہیں اپنے اندر، ان کی تاثیر ہوتی ہے، وہ اثر رکھتے ہیں، وہ انسان کا مزاج بدل سکتے ہیں، اس کی فطرت اور جو ہے اس کے حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے ایک مثال کی میں نے آپ نے مثال دی گالی کی، کہ کسی شخص نے آپ کو گالی دیا، آپ کا سارا معاملہ تبدیل ہو گیا. ایک خوش مزاجی سے کچھ ایک کام کرنے جا رہے تھے اور اچانک آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا، مزاج بدل گیا، اور ہو سکتا ہے آپ بھی اس کو گالی گلوچ کرنے لگے اور لڑنا شروع کر دے اس سے اور برے الفاظ کہہ بیٹھے. تو پتہ کیا چلا؟ کلمات میں تاثیر ہوتی ہے. کلمات اپنے اندر تاثیر رکھتے ہیں، کچھ طاقت رکھتے ہیں جس سے انسان تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا مزاج تبدیل ہو، اس کا ماحول، اس کے حالات بدلتے ہیں. بہرحال جادو بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے. یہ چند کلمات ہیں جو انسان ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، جس سے جو شیاطین کو خوش کرتا ہے اور ان کے ذریعے چند کام وہ کرا لیتا ہے. بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو جب میں نے یہ درس کی شروعات کی، 3 آیتیں آپ کے سامنے خطبے میں نے تلاوت کی. پہلی آیت جو تھی وہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 تھی. اللہ نے سے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کی اور فرق کیا. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت میں 2 الگ مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کوئی اب اس کو ایک نہ سمجھے اپنی جگہ. ورنہ اللہ اگر کہنا ہوتا انسانوں کو صرف، اور غصے والے اور کم غصے والے، تو صرف کہہ دیتا وما خلقت الانسان الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. کیا کہنے کی ضرورت ہے اچھے برے غصے اور کم غصے والے؟ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق کیا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مطلب یہ 2 الگ الگ مخلوق ہیں جس کے تعلق سے تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلی، یہ 2 مخلوق دنیا میں ایسی ہے جو اختیاری مخلوق ہے، مطلب جس کو اختیار ہے اچھے اور برے چننے کا. بقیہ جتنی مخلوق ہے اللہ کی، چاہے فرشتے ہو، چاہے چرند پرند ہو، آسمان، جھاڑ پہاڑ، مچھلیاں اور جو کچھ ہو، پیڑ پودے، یہ سب اللہ کے فرمانبردار مخلوق ہے. انہیں کوئی اختیار نہیں ہے اچھے اور برے چننے کا. لیکن یہ انسان اور جن چونکہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، انہیں اختیار بھی دے دیا گیا، چاہے تو عبادت چنے، چاہے تو جو ہے کفر چنے، چاہے تو اللہ پر ایمان لائے، چاہے تو اس کے ساتھ کفر کرے. ان کو اختیار دیا گیا ایمان کے معاملے میں. تو ان دونوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حجر کی آیت نمبر جو 27 تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارٍ سَمُومٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آنکھ سے پیدا کیا. مطلب اس سے پہلے سے مراد انسان سے پہلے ہم نے جنوں کو جو ہے آنکھ کی ایک لو سے پیدا کیا. اور تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ رحمان کی آیت نمبر جو ہے وہ سورہ نمبر 55 آیت نمبر 15، جس میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اور جنات کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اور انسانوں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. تو پتہ چلا یہ الگ مخلوق ہے، تبھی آنکھ سے، اس کے شعلے سے، اس طرح سے. اور انسانوں کا جب بھی تذکرہ آتا ہے مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور اس طرح کے تذکرے آتے ہیں انسانوں کے تعلق سے، مطلب 2 الگ مخلوق ہیں، اس کا بھی تذکرہ ہوگا.
دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا اور آدم کو اس چیز سے جس کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا گیا ہے۔ مطلب اللہ نے فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آنکھ سے اور آدم کو اس چیز جس کا تذکرہ کیا گیا، مطلب قرآن نے جس کے تعلق سے کہا وہ کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سمجھ لیے بات کو؟ تو یہ تین الگ الگ مخلوق کا پھر تذکرہ ہو رہا ہے ان کی پیدائش کے تعلق سے، یہ کن کن چیزوں سے، کن مادوں سے یہ لوگ پیدا کیے گئے۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی جو ہے اس چیز میں فرق کرتی ہے۔ تو یہ بات میں سمجھتا ہوں ہمارے ذہنوں میں واضح ہے کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ دونوں ہی چیزوں کا وجود ہے، جن کا اور جادو کا۔ اور چونکہ یہ عنوانات بہت ایک دوسرے سے قریب ہیں، اس لیے کہ اکثر جادو جو ہوتا ہے وہ جن اور شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے ان عنوان اس دونوں چیز ٹاپک کو ہم نے ایک ساتھ رکھا۔ اب جب بھی میں اس کے آگے جب بات کروں گا اور جن لفظ استعمال کروں گا تو اس سے مراد اب آپ مومن لے لینا، ایمان والا جن، اور جب شیطان بولوں گا تو کافر جن اس سے مراد لے لینا۔ جب وضاحت کی ضرورت ہوگی کر دوں گا، ورنہ عموماً جب کہوں گا جن تو اس سے مراد عام جن، اس میں سب ہے، لیکن جب شیطان کہوں گا تو اس سے مراد کافر جن، ضروری نہیں ہے کہ ابلیس ہو، اس سے مراد کافر جن، ابلیس کو ملا کر اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہی اصطلاح آپ کتاب و سنت میں بھی دیکھیں گے، شیطان کہا تو مطلب کافر جن، اور جن کہا تو مطلب اسے مومن کافر دونوں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا اور فرشتوں کو پیدا کیا، اور انہوں کس کس چیزوں سے پیدا کیا وہ چیزیں بھی جو ہے تذکرہ کر دی ہمارے سامنے۔ اب اسی طرح جو عربی زبان میں یا عربی لغت میں یا عربوں کے اندر جنوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ اب شروعات ان کی نومنکلیچر سے ہم چالو کریں، ان کے نام، ان کے حالات، پوری چیزیں تفصیل میں جو آپ کے سامنے مختصر سی رکھنے کی جو ہے چھوٹے سے وقفے میں رکھوں گا۔ پچھلے رمضان جو ہم نے درس لیا تھا 10 دن یہ درس چلا تھا، بہرحال وہ 10 دن کا ایک نچوڑ 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھنے کی آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے مختلف نام آتے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسے کہ مختلف نام جنوں کے ناموں میں سے جنی آتا ہے، یہ وہ جن ہوتے ہیں جو عموماً انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انگلش میں بھی یہ نام استعمال ہوتا ہے جن کے لیے، جنی کہتے ہیں اسے۔ اسی طرح جو ہے اسی طرح عامر ان کے نام ہیں جنوں کے، جو گھروں میں آئے جائے کرتے اور رہتے ہیں۔ اسی طرح ارواح وہ جن ہوتے ہیں جو انسانوں میں آتے جاتے اور انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں کبھی، اور روح جس کو عام زبان ہے وہ روح دکھری بولتے ہیں نا، وہ ارواح وہ ایسے جن ہوتے ہیں جو مسافرین کو یا راستے میں یا خاموش بستیوں میں جا کر جو لوگ گزرتے ہیں ان بستیوں سے یا علاقوں سے انہیں ستاتے ہیں، انہیں ارواح کہتے ہیں۔ اسی طرح شیطان یہ وہ ہے جن جو انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عفریت، قرآن نے ذکر کیا اس کا، ایک قسم ہے جنوں کی جو بہت زیادہ قوی اور طاقتور ہوتی ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے، وقال العفریت، اور عفریت ایک جن نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ تخت جو ہے میں سبا کا لے کر آؤں گا۔ یہ ایک جو ہے بہت ہیوی ہیکل اور جو ہے مضبوط قسم کے جنوں کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح جو ہے خبث اور خبائث، رسول اللہ نے فرمایا جو حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہو تو وہ یہ دعا ضرور پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تو اس سے خبث اور خبائث، مطلب وہ گندے جن جو پیخانے اور حمام میں جب انسان ننگا ہوتا ہے اسے دیکھتے تکلیف دیتے ہیں، اور جن اور ان کی فیمیل جس کو بولیں گے مؤنث سے، دونوں سے، خبث اور خبائث دونوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی جنوں کی ایک قسم ہے جو کہ بہت بدترین قسم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، اور انسان کو ننگی حالت میں تاڑتے ہیں، مطلب جب انسان کپڑوں میں نہیں ہوتا، لباس میں، جیسے بیت الخلاء جاتا ہے نہانے، تب یہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سے چند نام ہیں، اور اگر آپ ان کی تفصیلی کتابیں پڑھیں گے تو بہت سارے نام اس میں جو ہے صحابہ سے اور تابعین سے اور اس کے بعد الگ الگ اماموں سے بہت سے نام منقول ان کے آتے ہیں۔ بہرحال مختصر چیزیں رکھیں۔ اب ان کی اقسام، قسمیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، تابری نے اس کو، امام تابری نے اس کو روایت کیا اپنے حدیث کی کتاب میں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے جو ہے جنوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اڑتے رہتے ہیں، ان کو تقسیم کیا 3 حصے میں۔ کچھ جنوں کی قسمیں یہ ہے جو اڑتے رہتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے وہ ہیں جو سانپ اور کتے بلی کی شکلوں میں ہوتے ہیں انسانوں کے اندر، مطلب آیا جا سکتے، یہ بھی ان کی ایک طاقت ہے، بہرحال آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور تیسرے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کسی مقام پر رکتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، مطلب کبھی رک جاتے ہیں اور کبھی آگے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، مطلب یہ ان کا کام ہے۔ تو رسول اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا حدیث نے، کہ ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو شکلوں میں ہوتے ہیں الگ الگ مختلف، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کبھی رکتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہوتے ہیں، مطلب کبھی رک بھی جاتے ہیں کسی علاقے میں، کبھی وہاں سے نکل کر وہ سفر بھی جو ہے کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور، کچھ جانور ایسے ہیں ہمارے پاس جو ان جنوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، یا شیاطین جس کو کہیں گے، شیاطین کو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں اگر تم جو ہے کتے کو یا گدھے کو چلاتے ہوئے دیکھو تو اللہ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ لوگ وہ چیز دیکھتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب وہ شیطان کو دیکھتے ہیں اس لیے وہ لوگ
چلاتے ہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ پناہ مانگا کرو، اور بالخصوص جو الفاظ ہے ابو داؤد کی جو روایت میں کہ کتے اور گدھے اگر رات میں چلا رسول اللہ فرماتے ہیں تو تم اللہ میں پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ وہ لوگ وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو جب ایک کتا اور گدھا ہوتا ہے وہ کیا ہے، شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ جادوگر کے بس میں ایک شیطان ہوتا ہے، وہ قبضے میں رکھتا ہے ایک جن، کافر جن، شیطان، یہ ابلیس مراد نہیں، اسے کافر جن مراد ہے۔ اور وہ شیطان کو کیا ہوتا ہے، جب یہ سوال کرتا ہے کوئی تو وہ جو جن ہوتا ہے شیطان اس کو حکم دیتا ہے وہ کون ہے ایسا آیا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ فوراً جا کے مجمع میں یہ چیز معلوم کر لیتا ہے اور گدھے کو ڈائریکشن دیتا ہے ادھر یہ والا، گدھا برابر کھڑا ہے جا کر، چونکہ یہی دو جانور دیکھتے ہیں ان شیاطین کو، اور فوراً جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے۔ بہرحال تو یہ تھا رسول اللہ فرماتے رات میں اگر کتے اور گدھے کو تم چلاتے ہوئے سنو تو اللہ میں پناہ مانگو۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے ان کی شروعات کہاں سے ہوئی، جنوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ان کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی جہاں سے ہماری شروعات ہوئی، ہم جہاں سے آئے یہ بھی وہیں سے آئے، اور اس تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی آئے تھے۔ سورہ بقرہ آپ شروع کریں گے تو اس میں ہی تذکرہ شروع ہو جائیں گا اس چیز کا۔ بہرحال کئی آئے تھے جس میں سے ایک آیت جو ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہاں سے یہ شروعات ہوئی، جن کہاں بنے، یا اس کے تعلق سے ایک بات اس میں آتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، تمام کے تمام جھک گئے سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اللہ کے حکم کو اس نے جھٹلایا اور فاسق ہوا۔ تو اس آیت میں اللہ نے وضاحت کی کہ جن کا معاملہ کیا تھا، ابلیس کون تھا، وہ ایک جن تھا، اور اس کی پیدائش کہاں ہوئی، وہ جنت میں بنائے گئے جس طرح آدم علیہ السلام بنائے گئے، اور ہم سے پہلے وہ پیدا کیے گئے۔ مطلب اگر اوریجنیشن دیکھیں کہاں سے ہم شروع ہوئے تو وہ ہم سے پہلے آئے، فرشتے، اس کے بعد جن، اس کے بعد انسان بنائے گئے۔ اور یہ ابلیس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں ہیں کہ یہ جن تھا اور یہ جنت میں گھوما کرتا تھا، حتیٰ کہ جب اللہ رب العزت آدم کو بنا رہے تھے اپنے دونوں ہاتھوں سے، آدم علیہ السلام کا جو پتلا بن رہا تھا تو یہ گھومتا وہاں سے آ کے، بلکہ ایک اس میں آتا وہ بجا بھی لیتا اس کو کبھی، اور اسے پتا تھا ایک کھوکھلا ہے اندر سے بہت، اسی لیے اس کو بڑا آسان تھا آدم علیہ السلام کو جب بہکایا، اسے پتا تھا کہاں کمزوری ہے آدم علیہ السلام کی، وہ پورا دیکھ چکا تھا کس طرح سے بنے آدم علیہ السلام، اور وہ ادھر گھومتا تھا، اور اس میں وہیں سے جو ہے امام ابن کثیر لکھتے ہیں اس میں جلن پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، کیا بن رہا، کیوں بن رہا، کس لیے بنایا جا رہا، حالانکہ میں ہوں یہاں بنا ہوا، اس کی جلن تھی۔ بہرحال اس کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی جہاں سے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، اس نے کیا حرکت کی آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کے ساتھ ابلیس، یہ نکال کر جنت سے جو باہر کیے گئے اور دنیا میں ایک مقرر وقت تک کے لیے، بہت قلیل چھوٹی تعداد، تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجے گئے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کا کھانا پینا کیا ہے، تو احادیث کے اندر اس تعلق سے بڑی تفصیلات آتی ہیں۔ مختصر سی جو باتیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تم میں سے ہڈی سے استنجا نہ کرے، مطلب پیشاب یا پیخانے کو جائے تو کوئی ہڈی سے طہارت نہ لے، اس لیے کہ میرے پاس کچھ جن آئے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کہو کہ اس سے جو ہے طہارت نہ کرے، اس لیے کہ جو جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اس کی ہڈی ہمارے لیے اللہ نے گوشت بنا دی ہے، تو لہٰذا اپنی امت سے کہو کہ وہ جو ہے جانور کی ہڈی سے طہارت نہ کرے، ہڈیوں سے طہارت نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ ہڈیوں سے طہارت نہ کیا کرو، یہ تمہارے مومن بھائیوں کی غذا ہے، جنوں کی جو مومن ہے اس میں سے ان کی غذا ہے، ہر وہ جانور جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے وہ ان کی غذا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرمایا کہ جو ہے سوکھے گوبر سے جو استنجا نہ کیا کرو، اس لیے کہ کچھ جن میرے پاس آیا درکار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس چیز میں سوکھے گوبر کے اندر ہمارے جانوروں کا رزق رکھا ہے، لہٰذا اپنی امت سے کہو کہ اسے طہارت نہ کیا کرے، تو رسول اللہ نے ہم سے منع کر دیا اسے طہارت مت کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہے، ورنہ اس سے ناسمجھی کرتے ہیں، غلط ہوتا ہے، اور پھر نتیجہ بھگتتے ہیں، نتیجہ بھگتتے ہیں۔ کسی علاقے میں گئے ہڈی سے طہارت کر لی، پھر بول رہے آ رہا، تھوک رہا، پاگل چالے کر رہا، بھاگ رہا، تو کیوں ایسی حرکتیں کی؟ حدیث نے بتا دیا مت کیا کرو ایسی حرکتیں، منع کیا رسول اللہ نے اس چیز سے، نہ گوبر سے کرو نہ ہڈی سے کرو استنجا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت میں کہ کوئی شخص بلوں میں جو ہے سوراخوں میں پیشاب نہ کرے، ہو سکتا ہے اس میں جن رہتا ہو، لیکن ہمارے پاس کیا ہے بچوں کا معاملہ، وہ سوراخ ڈھونڈتے کسی علاقے میں جا کر پیشاب کرنے کی، بہت بری بات ہے، یاد رکھیے۔ اسی سے مسائل شروع ہوتے، شروعات ایسی ہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے اندر سے، اور پھر کیا کرتے ہیں وہ انسانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے کہ تم اگر اوپر کے مکانوں میں رہا کرو تو نیچے کوئی چیز نہ پھینکا کرو، اور خاص طور سے گرم پانی نہ پھینکا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی تمہارا جن جا رہا ہو اور اسے تکلیف ہو جائے اس سے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا، گرم پانی کا کچرا، یہ وہ غلاظت گندگی سب نیچے پھینکتے ہیں ہم سڑکوں۔ بہرحال سڑکیں جو خراب ہوں گی لیکن یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں۔ تو بہرحال ایسی بہت سی باتیں آتی ہیں۔ تو یہ ان کا کھانا تھا۔ اب اس کے تعلق سے ان کی رہائش گاہ کیا ہے یا رہنے کی جگہیں کیا ہیں ان لوگوں کی؟ بہرحال ان کے رہنے کی جگہوں کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اکثر جو ہے شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ شیطان کافر جن ہوتے ہیں، یہ قبرستانوں میں ہوتے ہیں، قبرستانوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حمام اور پیخانوں میں، غلاظت والی جگہوں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ویران گاہوں میں، ویران مطلب جہاں انسانیت بستی نہیں، چٹیل میدان جو ہوتے ہیں اکثر جہاں جھاڑ پیڑ پودے نہیں ہوتے، ایسے میدانوں میں ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ ایک بار بیت الخلاء کے لیے گئے اور صحابی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے گئے بہت تیز آوازیں آئی اور مجھے ڈر ہوا کہ اللہ کے رسول پہ کوئی حملہ تو نہیں ہوا۔ ہم بھاگے لیکن انتظار کیا رسول اللہ کی، چونکہ آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ جنوں میں جو ہے لڑائی ہو چکی تھی اور مومنوں اور کافروں میں جھگڑا ہو چکا تھا، تو کہا میں نے ان میں صلح کرا دی اور مومنوں کو اونچے علاقے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے۔ یا ایک روایت میں کہا کہ میں نے کافروں کو وادی اور درے دے دیے اور مومن جنوں کو اونچے علاقے پہاڑ کے دے دیے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ میں نے انہیں سمندر کے جزیرے دے دیے اور ان کو شہروں یا بستی اور پہاڑ دے دیے۔ مطلب میں نے فرق کر دیا دونوں میں کہ جھگڑا مت کرو، تم ادھر رہ جاؤ اور تم ادھر رہ جاؤ۔ تو بہرحال یہ ایک روایت بھی اس میں آتی ہے کہ کافر جن عموماً ویران گاہوں پہ ٹاپو ہے، سمندر کے کچھ علاقے ہیں، ہوتا بھی عجیب عجیب واقعات گھٹتے ہیں یہاں لوگ جب جاتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ان کو الگ کر دیا ان کا جھگڑا ختم کرنے کی۔ یا پھر ویران، خاص طور سے جو درے دو پہاڑ کے بیچ میں یا جو وادی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ان میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اکثر۔ شیاطین مومن جن بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال شیاطین کے لیے رسول اللہ نے اس کو مخصوص کر دیا تھا، ان کو دے دیا۔ اور اسی طرح اونچے علاقوں پر جو ہے مومن جنوں کو آپ نے بانٹ دیا تاکہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے خالی جگہوں پر اور وہ گھر جس کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا اور بند نہیں کیا جاتا وہاں بھی یہ رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی دروازہ بند کیا جائے اور بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا، اور اگر کسی گھر میں کھانا کھایا جائے اور بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو کہتا ہے آج کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، مطلب لاجنگ بورڈنگ دونوں ہے آج یہاں۔ اور اگر دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا نام لیا بسم اللہ اور کھاتے وقت نہ لیا جائے تو کہتا ہے آج جو ہے کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا نہیں ہوا یہاں۔ اور اگر بند کرتے وقت دروازہ نام دیا جائے اور کھاتے وقت نہ، تو وہ پھر اس طرح سے بالکل مطلب جہاں بسم اللہ کریں گے وہاں اس کا داخلہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بستر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ایک بستر گھر میں یا دو لوگ ہیں یا دو سے مطلب جتنے لوگ ان سے اگر زائد بستر ہو تو شیطان اس پر سوتا ہے۔ پھر گدے بستر ہوتے ہیں نا زیادہ لگے ہوئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں پھر شیطان سوتا ہے اس پر، 2 4 5 10 زائد ہیں تو پھر شیطان سوتا ہے اس پر جا کر۔ تو یہ بھی ایک ان کے مقامات ہیں۔ بہرحال اس سے ہٹ کر بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن مختصر میں نے جیسے بتایا اختصار، تو میں اختصار سے چل رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے اونٹوں کے باڑے میں بھی یہ رہتے ہیں۔ اونٹ رسول اللہ فرماتے تم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو اس لیے کہ وہاں شیاطین رہتے ہیں، اور بکریوں کے باڑے میں برکت ہے وہاں نماز تم پڑھ سکتے ہو۔ تو رسول اللہ کا یہ منع کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں بھی یہ اکثر ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اونٹ جو ہے وہ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں شیطان اونٹ کے ساتھ، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے۔ بہرحال وہ کیسا اور کیا اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، کبھی تفصیلات اس درس کی جو بھی چاہیے آپ اتوار کے درس میں آگے لے سکتے۔ اسی طرح جو ہے ان کی طاقت اور قوتیں کیا ہیں، کس حد تک ان کو اللہ نے اختیارات دیے، طاقتیں دی اور کیا قوتیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں ثابت ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ یہ بڑے بڑے تعمیرات کے کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا، بڑے بڑے تعمیرات، محل تعمیر کرتے تھے، یا جو سلیمان علیہ السلام کے لیے دیغیں بناتے تھے، ایسی دیغیں جو انسانوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہلا بھی نہیں سکتے تھی، یہ بھی کام کرتے تھے۔ اسی طرح نقش و نگاری بھی یہ کرتے ہیں، مطلب سلیمان علیہ السلام کے چونکہ ماتحت تھے یہ کام بھی جو ہے نقش و نگاری کا یہ بھی کرتے تھے، اور ہاؤس بناتے تھے اور دیغیں بناتے تھے ان کے لیے، اور محلات تعمیر کرتے تھے، یہ بھی ان کے۔ اسی طرح جو ہے عفریت کے تعلق سے جو واقعہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس میں یہ ہے کہ اس کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ یہ ایک بہت تخت تھا سبا کی رانی کا، جب آنے لگی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو کچھ بتانا چاہیے، ایک معجزہ کیا کریں، اس کا تخت بڑا مشہور تھا، کہا وہ لا لو اٹھا کر۔ کون لائیں گا؟ ایک نے کہا کہ میں ہوا کی رفتار سے لاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں جو فلاں آپ کے اٹھنے بیٹھنے، عفریت آیا اور کہا کہ اے سلیمان بس آپ کے بیٹھ کر اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لا لوں گا جا کر، ٹھیک ہے۔ تو عفریت یہ ایک ہے، ان کی اتنی طاقت ہے کوئی چیز کو لا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے انسانی جسم بھی اختیار کر سکتے ہیں، یا جانور کتے بلی بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہاں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یہ نہ ہو کہ درس میں ابھی کوئی بیٹھا ہوا ہے
ہوتا ہے ایسا، بعد میں دکھا ہی نہیں بولے میرے کو، سفید کپڑے تھے، سفید داڑھی تھی، سفید یہ تھا، یہ بہت چلتا ہے ہر جگہ. اس لیے کہہ رہا ہوں یاد رکھیے جب بھی کوئی جن کوئی جسم اختیار کرتا ہے سارے فزیکل لاز اس پہ طبعی قانون لاگو ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جن کتا بن کے آیا اور اپنے مسلمان محلے میں گھسا، اپنے بچے ٹانگ توڑ کے بیچتے اس کی باہر، مطلب اس کی ٹانگ گئی. اب ایک جن کتا بنا اور ٹرک کے نیچے آیا، مر گیا وہ. سمجھ رہا ہے بات کو کہ جب وہ کسی شکل کو اختیار کرتا ہے اپنا اصلی شکل چھوڑ کر، تمام فزیکل لاز طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. اب سمجھ رہے نا؟ تو وہ یوں ہی شکل اختیار نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اتنے محفوظ جگہ رکھا. خام و خواہ کیوں شکل لیں گے کتے بلی کی، لیکن لے سکتے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. بات ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے. یہ شکل لیتے بھی ہیں اور ہوتا بھی ایسا. بہت سے لوگ واقعات سناتے ہیں، گاڑی میں جا رہے تھے، ایک کتا پیچھے لگا، بہت بڑا ہو گیا. بہرحال وہ ایسی شکلیں لیتے ہیں. ایسی حالات میں آپ کیا کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، انشاءاللہ جو ختم ہو جائیں گے، وہ چلا جائیں گے. یہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ شکلیں لے سکتے ہیں، لیکن کب لیں گے؟ عموماً ایک آدھا خالی انسان کو ایک بہت اچھا ماحول پا کے. اس لیے کہ اگر کوئی ایک جن ہے جو انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا اور دوسرا شخص اس سے قوی ہے طاقت میں اور اس کو پکڑ کے مارا، تو وہ بہت پھٹ کے کھائیں گے. کہ تو وہ بہت خاص جب جسم لے لیں گے وہ، تو تمام اس پہ جو ہے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے ہیں. تو بہرحال لیکن لے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جو ہے فطرے کی جو کھجوریں آتی تھی اس پر جو ہے متعین کیا. تو ایک شخص آ کر چرانے لگا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو رسول اللہ کے پاس پیش کروں گا. چوری کر رہے تھے صدقے کے مال میں. تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا، میرے 20 بچے بھوکے ہیں. رسول اللہ کو رپورٹ کی گئی کہ ایسا ہوا کل رات. تو کہا وہ کل بھی آئیں گا ابو ہریرہ. جب رسول اللہ نے کہا تو وہ مستعد رہے. دوسرے دن پھر پکڑ لیا، کہا اب تو پیش کروں. کہا آج ہی معاف کر دو، بہت مجبور ہوں. کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں. پھر صبح پوچھا اللہ کیا ہوا؟ تو کہا آیا تھا اللہ کیا بولے چھوڑ دیا. کہا آج بھی آئیں گا. ابو ہریرہ کہتے میں تو اب جاگ رہا تھا کہ رسول اللہ نے کہا آئیں گا، اب آئیں گا. میں نے پکڑ لیا اس کو. کہا آج تو پیش کروں. کہا نہیں چھوڑ دو مجھے. اور فلاں پورا واقعہ ہوا. اس کے بعد جو ہے رسول اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا فجر میں کیا ہوا، آیا تھا تمہارا؟ کہا آیا تھا. کہا آج کیا ہوا؟ آج بھی چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ تو کہا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں اگر تم رات میں پڑھو گے تو 2 فرشتے تمہاری حفاظت صبح تک کریں گے. اور کہا تم جب بھی سو رات میں آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو. تو اللہ کے رسول نے کہا برا تمہیں معلوم وہ کون تھا تمہارا قیدی؟ تو کہا اللہ رسول عالم، اللہ کے رسول بہتر. کہا وہ شیطان تھا، وہ بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن آج جو بات کہی وہ سچ کہی. یہ سچی بات ہے، ورنہ سچ نہیں کہتا ہوں انہوں نے. تو یہاں کیا پتا جسم انسانی جسم. اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کتے اور بلی ایسی طرح کے وہ شکلیں بھی اختیار کرتا ہے. اور انسانوں کی شکلیں کئی واقعات ہیں کہ مشرکین مکہ کو رسول اللہ کے قتل کی صلاح دینے آیا ایک آدمی کی شکل میں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ جو دوسری ہو رہی تھی تو دیکھ لیا اور چلایا وادی میں کہ اے مشرکین مکہ، وہ قریش، وہ محمد جو ہے بیعت لے رہا ہے کچھ لوگوں سے. رسول نے کہا یہ اس وادی کا شیطان ہے، تم فوراً نکل جاؤ. اور سارے لوگ جو مدینے سے آئے تھے وہ الگ الگ ہو گئے راستے میں. بہرحال وہ لے سکتا ہے. اسی طرح جو ہے جنہوں ان کی طاقت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے اس کا ایک گروہ ہے بہت بڑا. شیطان جو ہے اس کا ایک گروہ ہے اور اس کی خصوصیت یاد ہے کہ جن جیتے پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہمارے ہی جیسا، لیکن ان میں ایک ایسا ہے جو مرے گا نہیں کبھی. وہ کون ہے؟ ابلیس. یہ آخر تک زندہ رہے گا. تو اس کا ایک گروپ ہے بہت بڑا. اس کا بہت بڑا ایک گروپ ہے. وہ کیا کرتا ہے، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک اپنے پیروکار اپنے چولوں میں سے اٹھا کر اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. ایک پیروکار جس کو حمزاد بولتے ہیں، حمزاد جس کو عام زبان میں حمزاد میں ساتھ رہنے والا. تو وہ کیا کرتا ہے، ہر مومن ہر انسان کے پیچھے ایک لگا دیتا ہے اور بولتا ہے اس کے پیچھے رہتا حیات، اس کے پیچھے وہ رہتا ہے. اور وہ پورے حالات جانتا ہے، اس کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک پورے حالات جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اب میں جب کہہ رہا ہوں کہ حمزاد ہمیشہ رہتا ہے تو پچھلی بار میں نے درس میں کہا تھا عورتیں بول رہی اب ہم رات میں بولے کیا مولانا تم نے بول دیے، وہ بیوی میری پیخانے کو ہی نہیں جا رہی، بولی تم چلو تو جاؤں گی، تم باہر کھڑے رہنا، لائٹیں یہ ہونا وہ کیوں تو ساتھ ہوں گا بولے وہ بھی. تو ایسی بات نہیں، وہ ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو صرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اور اس سے ہٹ کر کچھ کام نہیں، اللہ کے کچھ خاص صورتوں میں آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ورنہ عموماً وہ تکلیف نہیں دیتے. بس ان کا کام رہتا ہے ایک آدمی کیا کر رہا، رپورٹنگ کرنا اور لا کے وسوسے آپ کے دلوں میں ڈالنا. وہاں سے یہی کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ہٹ کر کچھ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک حمزاد ہے اور وہ جو اسے بہکاتا ہے سوائے عیسی ابن مریم کے. ایک ایسی شخصیت تھی جن کے ساتھ نہیں تھا، ان کو تکلیف نہیں دی. کیوں؟ کہ ان کی ماں نے پیدائش سے پہلے، ان کے حمل سے پہلے دعا کی تھی اللہ اس کی حفاظت کرنا شیطان سے، تو وہ اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا اس معاملے. لیکن اس کے ہٹ کر سب میں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے. تو کیا آپ کو وہی حکم دیتا ہے جو سب کو دیتا ہے برائی کا؟ کہا نہیں، اللہ نے مجھے اس میں غلبہ دیا، وہ با ایمان ہو گیا.
تو صرف رسول اللہ کا وہ حمزات تھا جو با ایمان تھا، اس سے ہٹ کر تمام انسانیت کا حمزات جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے صرف وسوسے ڈالتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کوئی کام نہیں کراتے آپ کا، وسوسے ڈالتے ہیں، یہ کر لو، وہ چلو، تھیٹر چلے جاؤ، یہ کر لو، وہ کھا لو، نماز سو کہاں جا رہے، یہ بہکانا سے وسوسے پکڑ کے کوئی کام نہیں کراتے ہیں۔ اور یہی بات قیامت کے دن شیطان کہیں گا اللہ، جب پکڑا جائیں گا نا اللہ کے سامنے پہ، اللہ سے کہیں گا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، جو کچھ تھا انہوں نے کیا، میں نے صرف ایک بات کہی تھی، میں نے ان کو پکڑ کے کوئی عمل تھوڑی کرا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ شیطان کو جب اللہ بلائیں گا تو لوگ کہیں گے اس نے بہکایا، لیکن اللہ میں نے پکڑ کے کوئی کام نہیں کرایا، میں نے تو صرف بہکایا تھا، بولا تھا، کرے تو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، ہے نا۔ آپ بولتے ہیں نا میں نے تو صرف رائے دیا تھا، بھائی تمہاری گاڑی چوری ہوگی تو میں کیا کروں، میری رائے تھی صرف یہ، میں تھوڑی ذمہ دار ہے اس کا، بس یہی کہیں گا وہ بھی، میں نے رائے دیتا تھا، بہکاتا تھا صرف، اس سے ہٹ کر میں نے کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، کبھی ہاتھ پکڑے کوئی کام نہیں کراتا تھا ان سے، اور یہی ان کی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک الزام جو اکثر جو ہے لگایا جاتا ہے، اور ایک اللہ کے نبی کے تعلق سے الزام ہے، لہٰذا میں اس کو ضروری سمجھا اس درس میں کہ اس کے تعلق سے وضاحت کروں، کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ۔ اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسلمان ایسی کتابیں پڑھتے ہیں اور بیچتے ہیں جو بیچارے سلیمان علیہ السلام کے نام سے، اللہ کے نبی کے نام سے بیچ جاتے ہیں۔ نقش سلیمانی، یہ کتاب کسی نے سنی ہے نا؟ مشہور کتابیں کہیں بھی ملیں گی آپ کو، نقش سلیمانی، سلیمان علیہ السلام جو نقشے بنا کر جادو کرتے تھے اسی کتاب ہے وہ۔ عورت سے محبت کا ایک لو پھینک ڈالو، فلاں کا یہ لو پھینک ڈالو، ادھار نہیں آ رہی، اور کس کے نام سے بک رہا ہے وہ؟ سلیمان علیہ السلام کے نام سے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برات کا اظہار کر دیا قرآن کے اندر، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 102 میں کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ بہرحال آیت بہت بڑی ہے، میں بس جو میرا عنوان ہے اتنا لے رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی، ان لوگوں نے سلیمان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان لوگوں نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے سلیمان کے ملک کے شیطانوں کی اتباع کی۔ کس لوگوں نے؟ اور اللہ فرماتا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان نے جادو کر کے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، وہ شیطان تھے جو کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ سلیمان نہ تھا وہ، ماجرا یوں ہوا، اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہ عصا سے کھڑے رہے، کم بیش بہت لمبا وقفہ گزرا، تو جب کچھ شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک تابوت تھا، اس میں لا کر کچھ جادوئی کتابیں رکھ دی، اور جب سلیمان علیہ السلام گرے تو گرنے کے بعد لوگوں سے کہا جاؤ سلیمان کا خزانہ کھول کے دیکھو کیا ہے اس میں۔ جب لوگوں نے کھولا تو اندر جادوئی کتابیں نکلی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہی عمل یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کرتے، اور جب پوچھے گا کیوں کرتے ہو تو کہتے سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے اس کی برات کا اظہار کیا وَاتَّبَعُوا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ تو شیطان کی اتباع اور اس کی پیروی کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے جو سلیمان کے ملک کے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، مطلب ایک بات کیا پتہ چلی، جادو کرنا کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ شیطان تھے جو کفر کرتے تھے۔ اب جو لوگ جادو کا انکار کرتے، میرا یہ سوال ہے یہ سحر سے کیا مراد ہے اللہ کی؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ، اور یہ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ سلیمان علیہ السلام سے نہیں، بابل کے اندر جب یہ قید میں تھے یہودی، جب ہاروت اور ماروت دو فرشتے ان پر آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، وہاں سیکھا تھا انہوں نے جادو، یہ یہودیوں نے، اور لگاتے الزام سلیمان صاحب، نعوذ باللہ آج بھی مسلمان جو ہیں اپنے نبی سلیمان اسلام پہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ یہودی تو خیر وہ تو اللہ کا غضب ہوا ان پر اور ہو بھی ان پر قیامت تک، لیکن مسلمان یہ الزام لگاتا ہے اپنے ایک نبی پر سلیمان اسلام پر کہ جادو نقش سلیمانی اور اس قسم کی کتابیں بیچتے ہیں، بہت بدترین بات ہے، جبکہ اللہ نے اس کی برات کا اظہار اپنی کتاب میں کر دیا۔ اسی طرح جو ہے ان کے اختیارات میں یہ چیز بھی ہے کہ انسانی جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی، ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک آئی، آپ ملے اور چھوڑنے گئے۔ جب چھوڑنے گئے تو ایک صحابی نے دیکھا رسول اللہ کو رات کے وقت اور فوراً پیچھے ہٹ گیا، آپ نے اسے پکارا، کہا ادھر آؤ۔ اس سے تھوڑی دیر بعد کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ تو کہا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھی؟ وہ میری بیوی تھی، اس کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ تو کہا اللہ کے رسول آپ پر کیا ہم شک کریں گے؟ تو کہا نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی اس مسئلے کی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ وہ انسانی جسم میں خون کی طرح دوڑتا بھی ہے، اور وہ ایسی باتیں بھی جان سکتا ہے جو کبھی کبھار انسان کے دل میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ تو خون کی طرح دوڑتا ہے نا۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو بول دے آپ کے دادا کا نام یہ تھا تو کوئی ہکا بکا مت رہیے، یہ شیطانی کام ہے، معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس گئے، واقعہ رکھا تھا نا میں نے،
ابن سعد جس کو صحابہ دجال سمجھتے تھے، جب گئے اس کے پاس اور پوچھا، کچھ بات چیت ہوئی رسول اللہ کی اور اس کی کلام ہوا، کہا کہ مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ سے، عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول سے گردن اڑا دیتا ہوں. میں کہا نہیں، اگر یہ وہ ہے جس کو جو تم سمجھ رہے ہو تو تم اس کو جو ہے مار نہیں سکتے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو مار کر کیا فائدہ، پہ چھوڑ اس کو. تو کہا میرے دل میں کیا ہے؟ تو کہا الدخ. رسول اللہ پر اسی وقت تھوڑی دیر پہلے سورہ دخان کی چند آیتیں نازل ہوئی تھی، اس نے الدخ کہا کہ تیرے دل میں دخان ہے. تو رسول اللہ نے کہا تو اپنے منصوبے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ کی لعنت اس پر چلے گئے. تو پتہ چلا دل کے بھی کبھی کبھی حالات وہ جان سکتے. ورنہ واقعات سنتے ہیں نا، کسی کے پاس گئے، وہ بول رہے تھے ہمارے جو مرید بن جاؤ، ہم بول رہے نہیں ہم مرید نہیں بنتے، قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو جب پیر کے پاس جاتے ہو، پیر صاحب بولتے بیٹا میرے بارے میں یہ سوچ رہے تم؟ بابا یہی سوچ رہا تھا اسپیروں میں. تو یہ دل کی بات کہاں سے معلوم ہوئی اس کو؟ کہاں سے بھی معلوم؟ شیطان کے ذریعے معلوم. یہ بہت اونچے درجے کا جادو ہوتا ہے، یہ عام جادو نہیں. لیکن بہرحال ایسے جادو کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. دل کی بات بتا دیں گے، آپ اس کو گالیاں دے رہے دل میں بیٹھ کے، کیا ہے یہ؟ تو بولیں گے بیٹا ایسا نہیں بولنا، بڑوں کو گالیاں نہیں دینا. تو بولیں گے ارے یہ تو میں دل میں سوچ رہا تھا. سمجھے آپ؟ تو اگر کوئی ایسی بات ہی بتائے تو آپ اپنا ایمان کو ڈاماڈول نہ کریں اس کے سامنے. یہ ایمان اتنا آسان چیز نہیں کہ یوں ہی چھوڑ دے کسی کے بھی لیے، اس کو بالکل پختہ کیجیے اپنے ایمان کو. تو دل کی باتیں بھی کبھی کبھار بتا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ بھی اچھے اور برے اعمال کرتے، یاد رکھیے یہ بھی کافر اور مومن ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو جنت اور جہنم دونوں ہیں. اور یاد ہے کہ جنوں کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنوں کو کس چیز کا عذاب ملے گا؟ برف کا عذاب ملے گا. بولے کیوں؟ تم آگ سے بنے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں کے لیے آگ کا عذاب کہا. اب آپ بولیں گے یار جن بھی آگ کا ہے اور آگ میں جلایا جا رہا ہے، کیسے جلیں گا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کیا بے وقوفانہ، جن آگ کا بنا ہوا ہے، آگ کے شعلے کا تم خود کہہ رہے ہو، اور جو ہے آگ میں کیسا جلیں گا؟ تو ہمارا سوال ہے کہ ہر آگ ایک جیسی رہتی؟ ہر آگ ایک جیسی رہتی ہے کیا؟ اودھی آگ کیسی رہتی ہے؟ بہت کمزور ہوتی ہے. اودھی آگ جو نکلتی ہے آپ کی گیس میں سے اودھی نکلتی، لیکن اودھی سے جب اوپر بڑھتی کیسی ہوتی ہے؟ وہ آرنج، اور اس سے اوپر بڑھی تو لال. جب کبھی آگ لگتی کسی علاقے میں لال ایک دم شعلے. تو ہر آگ کی تپش میں فرق ہوتا ہے، 100 ڈگری، 200، 800، 1000، 10,000، 20,000. تو کیا جو 80 ڈگری والی آگ ہے اس کو کیا 10,000 ڈگری والی آگ نہیں جلا سکتی؟ وہ گرم ہے اس سے. بہرحال انہوں نے ہم نہیں مانتے، نہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، آگ کو جلا ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اس شخص کو نزدیک بلاؤ اور زور سے تھپڑ دے دو اس کے کان پہ. بولیں گے یہ کیوں؟ تو یہ بھی چمڑا تھا، یہ بھی چمڑا تھا. چمڑا کا چلا رہا، دونوں چمڑا، ہاتھ میں بھی جلد، منہ پہ بھی جلد، لگا دی تو لگی نا زور سے. تو یہ ہے فرق، چمڑا تو یہ بھی ہے، چمڑا یہ بھی ہے، لیکن لگتا ہے جب زور سے. تو جب پتا وہ بولیں گے آپ ٹھکانے آ گیا، عقل سمجھ گیا میں کہ جن بھی جل سکتے ہیں آگ میں. بہرحال یہ ہوتا ہے عموماً معاشرے میں، وہ برف میں سب فالتو باتیں یاد رکھیے. کوئی برف کا عذاب نہیں، دونوں کو جنت اور جہنم کا سیم ہے. ورنہ بولیں برف کا تو پھر جنت میں بھی کچھ تو ان کو ہاٹ رومز بنانا پڑیں گے الگ سے، ایسا کچھ بھی نہیں. بہرحال اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے بھی تھے، شریعت ان پہ بھی لاگو ہے، قرآن ان کے لیے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے. اور یہ اچھے بھی ہوتے ہیں، یہ برے بھی ہوتے ہیں اپنے اعمال میں. اور سب کچھ جس طرح انسانیت کا سوال و جواب ہوں گا، حساب و کتاب، مقام محشر، تمام مرحلوں سے گزر کر یہ بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے. اب ایک اور عقیدہ کہ قیامت دن ہم جنوں کو دیکھیں گے، جن ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے. یہ عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں، یاد رکھیے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تو دنیا میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو قیامت دن وہ ہم کو نہیں، یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں عقیدے کی. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت کے روز ہم اپنے باپ کے نام سے نہیں، ماں کے نام سے پکارے جائیں گے. یہ بے بنیاد ہے، ویسے واقعہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بات نکلی تو بیان کر دیں. اس لیے کہا کہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کس نام سے پکارے جائیں گے؟ رسول اللہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے روز اپنے باپ کے نام سے، فلاں بن فلاں کے نام سے پکارے جاؤ. ٹھیک ہے، اپنے باپ کے نام سے، نہ کہ ماں کے نام سے. بہرحال اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرح وہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. اب اصلی مرحلہ جو آ رہا ہے وہ انسانوں کی اور ان کی اور ہماری دشمنی کیا ہے. بالخصوص دشمنی کی جب بات ہو رہی تو شیطان کی اور ہماری دشمنی کیا ہے. یہاں عام جن سے مراد نہیں ہے، وہ تو ہمارے مومن بھائی ہوگا، لیکن شیطان کی اور ہماری دشمنی کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوئی. تو یہ دشمنی کب سے ہے؟ ازل سے ہے. اور کب تک رہیں گے؟ مطلب شروع سے ہے اور آخر تک رہنے والی ہے. اور یہ کہاں شروع ہوئی؟ یہ جنت میں شروع ہوئی. اور کسی غلطی شروع ہوئی؟ اس جن کی، اس ابلیس کی غلطی شروع ہوئی. اور کیا کیا اس نے؟ غلطی بتائیے اس کی کیا کیا؟ سجدہ، مطلب جھکنے سے انکار کیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اس نے جھکنے سے انکار کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا بولا اس نے؟ اللہ کو کہا میں خیر ہوں اس سے، آدم سے، تو نے اس کو پٹی سے بنایا اور میں آنکھ سے بنا ہوا ہوں. حالانکہ بے بنیاد تھی اس کی دلیل بھی، عقلی دلیل تھی اس کی، اس نے کیا بولیں قیاس کیا، لیکن یہ بے بنیاد قیاس تھا اس کا.
اس لیے کہ آنکھ میں کوئی صفت نہیں فائدے کی، وہ جہاں بھی لگیں گی نقصان کر دیتی، لیکن مٹی میں صفت ہے جو اس میں گرتا ہے اکر نکلتا ہے باہر، آنکھ میں کوئی صفت نہیں۔ بہرحال خیاس کیا اس نے، انا خیر، میں خیر ہوں اس سے، کس سے؟ آدم سے۔ تو یہاں شیطان نے کیا کیا؟ شرک کیا، بدعت کی، کیا سب سے بڑا گناہ جو کیا جس سے نکالا گیا، دین شریعت کے حکم میں اپنی عقل لڑا لیا لا کر۔ شریعت کا حکم کیا تھا اس کو؟ رسول اللہ کا حکم جھک جاؤ، خلاص جھک جاتا، لیکن کیا کیا؟ دین میں اپنی عقل لڑ نکل بیٹھا نا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں دین میں اپنی عقلیں مت لڑائیے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم جان لیجیے اپنے اوپر۔ عقلیں لڑائیں گے تو یہ سب سے پہلا جو نکلا عقل کی وجہ سے ہی نکلا، یہی ہوتا ہے۔ ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی بات، ہماری عقل سے اونچی ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ تمہاری عقل شریعت کو سمجھنے کے لائق بھی ہماری عقل، جو ہم شریعت پہ وہ حکم لاگو کرتے، میرے کو نہیں سمجھا تو میں اس کو مانوں گا نہیں؟ ارے ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہے، ہم کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اگر شریعت ہم کو نہ بتاتی اسی کتاب میں کیا ہے اور کیا نہیں، تو ہم ماں بہن میں بھی تمیز کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ وہ شریعت نے سکھایا ہم کو، یہ فرق رہتا ہے اس میں۔ اور تم جانور نہیں، تم انسان ہو، تم ایسے رہا کرو، یہ تمہارے آداب، یہ تمہارے اعتبار۔ تو ہماری عقلیں اتنی اونچی نہیں ہے کہ شریعت کو اس سے پرکھے، اپنی عقلوں کو شریعت سے پرکھنا لے جا کر اس سے ملانا، اس کو نہیں ملانا اپنی عقلوں سے لا کر۔ بہرحال اس نے یہی گناہ کیا، شریعت کا حکم کیا کیا؟ عقل سے لڑا لیا۔ میں بہتر ہوں اس سے اس لیے کہ جب جلتا ہوں تو اوپر اٹھتا ہوں، اور مٹی کا کیا معاملہ، جہاں سے بھی وہ گرتے نیچے ہی آ جاتی سیدھا۔ بس بہرحال جو بھی تھی اس کی عقلی دلیل تھی، اور اس بنیاد پہ کیا ہوا؟ ہکالا گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کی دشمنی کے تعلق سے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، یاد رکھو شیطان کی جو ہے، اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں کسی خرابی میں نہ ڈال دے، کسی برائی میں یا بھٹکا نہ دے، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ کو آدم کو بہکایا تھا اور جنت سے نکال دیا تھا۔ تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ دیکھو اس کی بات نہ ماننا، اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی وہ بہکا دے، کسی مصیبت اور فتنے میں ڈال دے۔ اب ایک بات یاد رکھ لیجیے، ایک بات بہت اہم ہے یہاں سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ وہ قوم یا وہ لوگ کبھی کامیابی اور کامرانی اور فلاح دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے۔ وہ قوم کبھی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتی جو اپنی خامیوں کو نہ جانے اور ان کی اصلاح نہ کرے۔ اور امت مسلم کا یہی حال ہے کہ دشمن کو دوست بنا بیٹھے ہیں اور اس کو گھر میں لا کے رکھ دیا ہے، اور دوست کو دشمن سمجھتے ہیں ہم۔ اللہ جو اپنی شریعتوں کو حکم دیتا ہے ہم سے وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن شیطان کا حکم اول اس کے پہلے حکم میں مان لیتے ہیں۔ تو دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے اور دوست کو اللہ دوست ہے نا ہمارا، ہے نا، واللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے نا۔ ولی کا لفظ استعمال کیا نا سیدھے سیدھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 256۔ تو اللہ تو دوست ہے ہمارا، تو ہم نے کیا کیا؟ دوست کو دشمن سمجھتے ہیں، شریعت پہ عمل کرنا بڑا مشکل جاتا ہے، اور دشمن کو دوست سمجھتے ہیں۔ یا جو تھوڑے بہت جو مانتے ہیں، اس کے تعلق سے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا معاملہ یہ ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ شریعت پہ مرنے کے لیے تیار ہے، اسلام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسلام کے مطابق جینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مر جائیں گے اسلام کے لیے آج، لیکن اسلام کے مطابق جیو، وہ نہیں ہونے والا ہے۔ مرنے کی بات کر لو، خیر ایسے کتنے ہی ہم میں جو شریعت کے لیے مرنا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے مطابق جینا ہم کو پسند نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ بہرحال تو وہ قوم کبھی دنیا میں کامیابی نہیں پاتی جو اپنے دشمن کو دشمن نہ جانے، دشمن کو دشمن نہ سمجھے، اور اس کے ہتھ کنڈوں سے اس سے نہ بچے۔ تو یہ ہمارا دشمن ہے، کب سے؟ شروعات سے، یاد رکھی۔ اور جس نے اس کی بات مانی، اللہ نے اس کا وعدہ کر دیا، وہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں۔ یکون من اصحاب السعیر، سورہ فاطر میں اللہ نے کہا کہ یہ سب کے سب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ خود اور اس کا حزب، اس کی پوری جو جماعت، اس کے پیچھے چلنے والے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں۔ تو آج ہم نے کیا کیا؟ دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے۔ تو یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ ہماری دشمنی تھی جو اس نے ہم سے لی، اور اللہ نے اس سے جو ہمیں آگاہ کیا کہ مسلمانوں دیکھو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کیا کرے؟ نقصان دے دے، جس طرح سے تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام اور حوا۔ بہرحال اسی طرح جو ہے اس کا مقصد کیا ہے ان سب کے پیچھے؟ کیوں تکلیف دینا چاہتا ہے ہم کو؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا جب اسے نکالا گیا تو کہا اللہ مجھے چھوٹ دی جائے ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ نے کہا تجھے چھوٹ دی گئی تاکہ میں ان کو بہکاؤں گا جیسے تو نے مجھے بہکایا۔ نعوذ باللہ، اللہ پہ الزام ڈالا بہکانے کا، کہا تو نے مجھے بہکایا، گمراہ کیا، تو میں تیرے بندہ ہوں۔ اللہ نے کہا تجھے چھوٹ دی گئی۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم کو بہکانا ہے، اور کہاں لے جانا ہے؟ جہاں وہ جائیں گا، کہاں؟ جہنم میں۔ جہنم میں
جہنم کی آگ میں وہ جائیں گا اور وہ چاہتا ہے ہم سب کو جہنم میں لے جائے اٹھا کر. یہ اس کا سب سے بنیادی مقصد ہے. اور اس کے لیے وہ دو کام کرتا ہے. انسانیت کو شرک میں ملوث کرتا ہے, اور شرک میں ملوث نہ کر سکے کسی مومن کو تو بدعت میں ملوث کر لیتا ہے. کہ تو یہ دونوں عمل ایسے ہیں, شرک اعمال ضائع کر دیتی اور بدعت توبہ قبول نہیں ہونے دیتی. خلاص اس کا دروازہ اس نے بالکل اپنا اس کینڈیڈیٹ بنا لیتا ہے. دو کام کرا کے باقی آپ نماز پڑھتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو, حج کرتے رہو, نافل کرتے رہو, عقیدہ بگاڑ لو, باقی سب چلتے رہو. اس کا تو آدمی بن گیا, آپ کو دیکھتا بھی نہیں اس کی باتوں. اور رہا اقوام عالم کا معاملہ, دنیا کی قوموں کا, ان کو تو اتنا پہلے ہی بھٹکا چکا ہے وہ, اس لیے کہ ان کے پاس ہدایت ہی کہاں ہے. ہدایت تو ہمارے پاس ہے, اور اس کو بھی اپنے ڈھانک کر, چھپا کر, باندھ کر تالوں اور قفلوں میں رکھا ہوا ہے. ان کے پاس تو ہدایت بھی نہیں بیچاروں کے پاس, کہ دشمن کو دشمن بھی نہیں پہچان سکتے بیچارے. ہم پہچان تو سکتے کم از کم. تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان کو شرک میں ملوث کرے یا اسے بدعتیں کروائے. اور دونوں ہی حال میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ سے کٹ جاتا ہے. اللہ سے معاملہ کٹا تو کیا ہوا معاملہ؟ کیا مسلمان اسباب کی بنا پر کبھی آگے پیچھے ہوئے آج تک دنیا میں؟ نہیں. اسباب تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھے. وہ ان کا رشتہ تھا اپنے رب سے, جو سب سے اہم معنی رکھتا تھا. اور یہی بات جو ہے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فوج لے کے مصر گئے, فاتح مصر کہلاتے ہیں. جب مصر گئے تو مصری جو بادشاہ تھا اس نے قاصد بھیجا, قاصد نہیں بلکہ مخبر, جاؤ دیکھو کیا چل رہا, جاسوسی کرو مسلمانوں کی. جب اس نے جاسوسی کیا اور جب آ کر رپورٹ دیا, بہت پیاری رپورٹ دیا اس نے, بادشاہ کہا بادشاہ اس قوم سے جیتنا ہمارا ناممکن ہے. پہلے ہی ہرا دیا اس نے پورا. مطلب اس کو ایک مخبر آ کر ایسی خبر دے کہ فوج سے مشکل ہے تو کیسے آلوں گا بادشاہ. کہا اس فوج سے جیتنا ناممکن ہے, اس لیے کہ وہ اپنے رب کو اتنا مانتے ہیں کہ میں نے جب بھی پایا, راتوں میں گیا تو وہ کھڑے تھے, دن میں گیا تو وہ کھڑے تھے, اور سجدوں میں اور رکوع میں تھے. یہ قوم سے جیتنا ہمارے ناممکن ہے جس کا تعلق اپنے رب سے اتنا مضبوط ہو. کہ تو وہ جو کچھ تھے, وہ جن کا ان کا جو کچھ مذہب تھا, وہ اتنے زیادہ مذہبی نہیں تھے اپنے مذہب پہ بھی. اس کو کیا معلوم اسلام کیا ہے, بس دیکھ کر آیا مسلمانوں کی حالت عبادت میں, کہ ہم نہیں جیت سکتے ایسی قوم سے جو اتنی عبادت کرتے اپنے رب سے. تعلق ٹوٹا. اب نمازیں, روزہ, زکوٰۃ, حج ثواب دیں گی, کچھ بھی ثواب نہیں دیتا آپ کا. آپ کتنی کرتے جائیے, یہ دو کام ہو گئے آپ سے تو, شرک اور بدعت. بہرحال یہ سا کام ہے. اب وہ اور کیا کرتا ہے ہمیں, وہ ہم پر سیدھا حملہ نہیں کرتا ہے. وہ کبھی بھی شیطان آپ پر یا ہم پر سیدھا حملہ نہیں کرتا. اس بات کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے کے پورے, ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل داخل ہو جاؤ, آدھے ادھورے نہیں, تھوڑے بہت نہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدم بقدم اس کی خطوات, اس کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہاں اللہ نے خطواتی شیطان کیوں کہا, اتباع کیوں نہیں کہہ دیا سیدھے اس کی اتباع نہ کرو. خطوات کیا رہتے ہیں اس کے, شیطان کے خطوات کیا ہے؟ یہ سیدھا حملہ نہیں کرتا ہے آپ پر, سیدھا حملہ نہیں. ایک مومن کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا ہے چلو زنا کرو. جیسے زنا کا لفظ آئے گا مومن کیا کہیں گا؟ توبہ توبہ توبہ, زنا مر جاؤں گا نہیں کروں گا, لیکن یہ کہیں گا نا مومن. تو وہ خطوات اس کی سیدھا نہیں بہکاتا, آ کر سیدھا نہیں بولیں گا آ کر. ہاں مشرکین کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے وہ چھوڑ دیجیے, ہم اپنا مومن ہمارا حال دیکھ رہے ہیں. ان کو تو اتنا گمراہ کر چکا ہے, بس ان کا حال تو پرسانی حال نہیں. بہرحال ہمارے پاس آئیں گا تو کیسا آئیں گا؟ اب دیکھیے زنا کا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو آگے سمجھانے کے لیے. ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے, کالج اسٹوڈنٹ کے سامنے آیا, چلو زنا کر لو لڑکی کے ساتھ. توبہ توبہ توبہ, زنا اتنا بڑا گناہ خطا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ پہلا کیس تھا. اب دوسرے کیس میں دیکھیے کیسا آتا ہو, سیدھا نہیں آتا. آیا آپ کے پاس, آ کر جو ہے, ارے کالج میں تو ہے ایک, وہ ساتھ میں لڑکی رہتی, محلے میں بھی ہے, نوٹس لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج؟ لا حرج, وہ کوئی حرج ہی نہیں لینے میں. اچھا ٹھیک ہے, نوٹس لے لیے کبھی آپ نے, تو جب نوٹس بھی لیتے تو کوئی بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں یار کیا حرج ہے, نوٹس تو لے ہی رہے ہیں, بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ بات چیت شروع ہو گئی. اب بات چیت ہو رہی ہے تو فون میں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ کالج میں تو مل رہے بات کر رہے, گھر میں بات چیت ہو جا رہی, فون پہ بات کرنے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں. فون پہ بات چالو ہو گئی. اب فون پر بات ہو رہی تو کھل کر بات کرنے میں کوئی حرج ہے کیا؟ چپ کر کیوں کریں گے آپ؟ پورے اسٹوڈنٹ بچوں کے سامنے کھڑے رہے, ہاں ان کا تو محلے داری ہے, وہ تو بالکل آپس میں جو ہے شیر و شکر ہے ان کا معاملہ, تو بڑا کھڑ رہے کی بات ہے. کیا حرج ہے اس کے اندر؟ کوئی حرج ہے نہیں. کوئی. اب ساتھ رہ رہے, ساتھ باتیں کر رہے, تو ہوٹل میں جانے میں کوئی حرج ہے کیا؟ کبھی کھا لیں گے ساتھ, کھانا ناشتہ ڈبہ نہیں لائے تو کیا حرج ہے؟
اس کے بعد کینٹین میں بیٹھ جائیں گے، اس میں کوئی حرج ہے؟ ابھی چھپے ابھی کھل کر کوئی حرج ہے؟ کیا حرج ہے کینٹین بیٹھنے کو؟ گناہ تو نہیں لگ رہا. اچھا اب دن بھر کالج میں ساتھ رہ رہے، کبھی گھومنے باہر چلے گئے تو کوئی حرج ہے کیا؟ کوئی حرج نہیں. کینٹین میں بیٹھ رہے، بات ہو رہی، محلے میں مل رہے، باہر مل رہے، سب کو معلوم ہو گیا، گھومنے میں کیا حرج ہے؟ چلیے گھومنے. اب گھومنے جا رہے، پکچر دیکھنے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں. گھومنے بھی جاتے، اٹھتے بیٹھتے، سب کو معلوم ہوگا، پکچر دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھ سکتے. اب پکچر بھی ساتھ دیکھ رہے، گھوم رہے بھی، پھر رہے بھی، بیٹھ رہے بھی. اب لڑکی کا ہاتھ اگر پکڑ لو یا اس کو اپنے گاڑی میں لے جاؤ، کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. بیٹھ جاؤ، چلو ہاتھ پکڑ لیا. اب ہاتھ پکڑ رہی ہو رہا، کبھی چوم لیا تو کوئی حرج ہے؟ کیا حرج؟ اب سب کچھ تو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ سب ہونے کے بعد کبھی جو ہے اس سے اگر زنا ہو گیا تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج ہی نہیں. اس لیے کہ سب تو ہو رہا تھا پہلے سے. یہ خطوات ہے. کیسا گھسا اندر ہو، سیدھا آیا کہ زنا کرو. وہی آدمی جس نے کہا تھا میں زنا کبھی نہیں کروں گا، وہ زنا کر بیٹھتا ہے. اور جیسے انسان گناہ کرتا ہے، شیطان دور سے ہنستا ہے، کہتا ہے میرا ذمہ خلاص، میں نے کچھ نہیں کیا تجھے. دیکھیں نا، کہ تو جیسے ہی وہ عمل ہوتا ہے انسان پچھتانا شروع کرتا، او گناہ ہو گیا مجھ سے. اور پچھتاوا کا یہ حال ہوتا، پھر اس کی اب جائز عبادتوں میں اس کا دل نہیں لگتا، کہ تو گناہ اور معصیت میں اتنا ڈوب جاتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے جب انسان گناہ اور معصیت میں ڈوبتا ہے تو شیطان اس کو بولتا میں تیرا اور ساتھ دوں گا، اور نکاح، اور اسے گناہ اور گناہ گار انسان کو گناہ اور نیچے لے کے چل جاتا ہے. یہ ہے اس سے خطوات، ایسا لے جاتا ہے. تو مومن کو سیدھا نہیں بھکائیں گا، آ کر جو ہے وساوس ڈالیں گا اس طرح سے. اسی طرح جو ہے اصلی حالت میں ہمارے سامنے نہیں آ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز نہیں دی کہ اصلی حالت میں کبھی ہمارے سامنے آئے. وہ ایک مقام پر رہتے ہیں اور وہاں سے ہم کو دیکھتے ہیں، جس مقام پر ان کو ہم نہیں دیکھتے. اسی لیے میں نے کہا کہ جب ایک جن کسی شکل میں آ جاتا ہے تو اچانک چھو بول کے غائب نہیں ہو سکتا. اسے ایک مقام پر سے ادھر آنا پڑتا ہے، پھر اس مقام پر جا کے ادھر جانا پڑتا ہے. تو اچانک کوئی جن آپ نے دیکھا اور آپ کچھ کرنے کا اور چھو غائب ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے اس میں، کیونکہ ایک مقام پر جانا پڑے گا انسانی نظروں سے دور، اور پھر وہ اپنے مقام پر جائیں گے اپنی اصلی حالت میں. اور تو اصلی حالت میں کسی جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے موت کے وقت ہی موجود ہوتا ہے انسان کو بہکانے کے لیے. موت کے وقت فرشتے بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے، وساوس ڈالتا ہے تاکہ کم از کم آخری کوشش کر لو اس کو اپنے ساتھ لینے کے لیے. اسی طرح جو ہے بچوں کو جو ہے تنگ کرتا ہے. رسول اللہ فرماتے ابن آدم کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جو سب سے بار زور سے چلا کر روتا ہے، یہ شیطان اس کو چمٹی لیتا ہے، اس کو برا لگتا ہے. چمٹی اس لیے وہ چلا کر روتا ہے ابن آدم. اسی طرح جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے مسلمان یا لوگوں کے گھروں میں آگ یا بستیوں میں آگ لگاتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی رات میں سو تو بتیاں بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان ہو سکتا ہے کسی چوہے کو بہکائے اور وہ چراغ گرا دے جس سے آگ لگ جائے. کتنا مطلب یہ ایک رسول اللہ کی صرف اس بات پر آپ غور کریں تو اس میں اتنی زبردست حکمت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رات میں سو تو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان ہو سکتا ہے ایک چوہے جانور کو بہکائے، وہ گرا دے اور تمہارا جو ہے گھر یا اس میں آگ تمہارا نقصان ہو. نقصان ہونے سے کیا ہوگا؟ انسان خلاص ہو جائے گا. بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے وبا پھیلاتا ہے، بیماریاں، وبا سمجھتے نا ایک ساتھ بہت. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو وبا بیماری آتی تھی وہ ان کے لیے عذاب تھا. اس امت کے لیے کیا ہے؟ وہ جو وبا میں مرے گا وہ شہید ہوں گا، کیوں تو یہ شیطان پھیلاتا ہے نا اسے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے یہ بیماریاں پھیلاتا ہے. جس تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے عورت کی جو ہے رحم کے اندر ایک بیماری کا تذکرہ بھی کیا رسول اللہ نے، رحم کے اندر جو ہے رگڑ مارتا ہے. اور ایک رگ ہوتی بازل رسول اللہ نے استعمال کیا جو رحم میں ہوتی ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے، جس سے عورت کو جو ہے عموماً حیض کے علاوہ بھی خون جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے. تو کہا یہ شیطان وہ کام بھی کرتا ہے، بیماریاں پھیلاتا ہے مومنوں میں، انسانوں میں. اور ایک بہت بڑا کام جو اس کا وہ جو آج بہت ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، وہ افواہیں پھیلاتا ہے. افواہیں ہے نا، افواہوں کا کیا معاملہ ہے آپ تو انداز لگا سکتے کہ کوئی اس کی وہ لمٹ ہی نہیں. یہاں مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک بھائی صاحب تھوڑا سرک جائیے، اتنا ہی میں نے کہا، اور وہاں تک گئے تھے، کیا ڈانٹے فیض بھائی نے اس کو. محلے میں گئی، ارے وہ ہو گئی تھی اندر، وہ آگے دوسرا ادھر سے روشن گیٹ تک بات گئی، یہاں سے بھی نکل کے ارے کیا مارا ماری، 2 زخمی ہوئے. اس سے آگے بات گئی، جالنا بات چلے گی، ارے 2 ایڈمٹ ہے اب تک. میں دیکھ کیا رہا، کیا ہوا تھا، ذرا سرکی بھائی صاحب. افواہیں پھیلاتا ہے. سانپ نکلا چھوٹا سا اسی مقام پہ، مار دیا کسی نے. سانپ نکلا تھا، کتنا تھا، اتنا ہوگا، مارنے والا اتنا ہوگا. وہ پیچھے گیا، کتنا تھا، اتنا دکھ رہا. وہ محلے گا، اتنا تھا 6 فٹ کا تو کم از کم ہوگا. اور روشن گڑھ، ارے بہت بڑا اژدہا تھا، تولے 90 کلو کا تو بھرا ہو. افواہ، یہی افواہیں. وہاں ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اتفاق سے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم تھا، اس میں ہو گئی چوک میں. کیا ہوا، ارے ایکسیڈنٹ ہوا ان کے بھائی آپس میں، وہ کوئی ہوگی نہیں ان کی. لیکن وہاں تک افواہ کیا پھیلی، ہو گئی، یہ ہو گئی، وہ ہو گئی. اور افواہوں کا کیا ہو رہا، ہمارا حلال پیسہ ضائع ہوتا،
ہماری تجارتیں ضائع ہوتی ہے اس کے اندر، اور ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے گمراہی اور برائی کے اس کے طریقے کیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے، وہ جو ہے انسان کو جو ہے اعمال بد کو، اس کے برے اعمالوں کو انسان کی وہ جو اچھائی سے پیش کرتا ہے، برائی کو اچھی شکل میں پیش کرتا ہے۔ رسول قرآن میں اللہ سبحانہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 63 نے فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان قوموں کے اعمال ان کی نظروں میں چمکا دیے، مطلب برے اعمال کو بھی اچھا کر کے بتا دیا۔ یہ ایک کام کرتا ہے، بری چیز کو اچھا کر کے بتاتا۔ شراب ہے نا، فیشن نہیں پیو، سگریٹ ہے نا، یہ اسٹائل ہے آج کا، کرو۔ حرام کاری کو وہ الگ الگ نام سے برائیوں کو جو ہے الگ انداز سے چھپا کر جو پیش کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک کام جو وہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو اچھے نام دیتا ہے، بدل بدل کر لاتا ہے، حرام چیزوں غلط چیزوں کے نام بدلتا ہے، جس تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 120 میں فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَلَكٍ إِلَّا يُبْلَىٰ، کہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ شیطان نے جو ہے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم تم اس جھاڑ کو کھا لینا، اس لیے کہ اگر اس جھاڑ کو تم اس کو کھا لو گے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ایک بہت بڑا ملک تمہیں ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ جھوٹا مطلب چیز جو وہ نہیں، اس سے ہٹ کر بتایا اس نے، اور پھر انسان کو جو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف جو ہے ڈراتا ہے، مومنوں کو کافروں کے خلاف ڈراتا ہے، مطلب کہ وہ کافر بہت خطرناک ہوئے، تم اب ان کے سامنے ٹک نہیں سکو گے، جیسا اس نے مشرکین مکہ کو کیا جنگ بدر میں، کہا کہ آج تو تم ہی غالب آنے والے ہو، کوئی آج تم کو ہرا نہیں سکتا، اور جب میدان جنگ میں گئے اور مار پڑی تو بھاگنے لگا اور کہا میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو کیا ہے، اور نکل گیا۔ لیکن لایا بیچاروں کو موت سے گھاٹ اتارا انسانیت کو۔ اب جتنے لوگ اس جنگ بدر میں اس کے بعد کی جنگوں میں مارے گئے، شیطانوں کو کیا فائدہ ہو اس سے، ہمیشہ کے لیے اس کے آدمی بن گئے۔ یہی چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ اسلام کی دعوت نہ پہنچے، لوگ اس سے پہلے مر جائیں، اس کا مقصد پورا ہوا، انسانیت جہنم میں جا رہی ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس میں لیتا۔ بہرحال اسی طرح جو ہے مومن کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، وہ بہت بڑی فوج ہے، بہت یہ ہے اپنی طاقت سے اور اس سے۔ بہرحال مومن کا معاملہ کبھی طاقت اور اسباب پہ نہیں رہا، وہ اللہ کے تعلق سے اور اس کے تقوی سے معاملہ رہا ہر بار۔ یہ بات آپ جو ہمیشہ رکھیے، اور اس کی فوج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ کیا کر رہا اور یہودی کیا کر رہا ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اس سے پہلے بہت بڑی بڑی طاقت اسلام نے دیکھی مسلمانوں کے دور میں، لیکن کیا ان کا کچھ رہا معاملہ، کوئی اسباب کوئی وجہ بنے ہمارے اور ان کے بیچ میں؟ الحمدللہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو بہرحال یہ چیز آپ سمجھیے۔ اسی طرح جو ہے اس کا ایک بڑا اہم کام جو ہے وہ جادو میں مدد کرتا ہے جادوگروں کی، یہ بہت اس کا اہم کام ہے کہ شہر میں جادوگر کو کیا کرتا ہے، وہ جادوگر میں جادو کے اندر مدد کرتا ہے، وہ کیسے انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اسی طرح جو ہے اب اس سے بچا کیسے جائے، شیطان سے بچا کیسے، جادو کا ٹاپک آخر میں جو ہے مختصر سا رکھ دوں، اس سے بچا کیسے جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف ترکیبیں دی۔ سب سے پہلی تو جو کام ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے، جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 154 میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرنا، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کی اتباع مت کرنا، ورنہ سیدھے راہ سے بھٹک جاؤں گا۔ رسول اللہ نے ڈائیگرام اتارا سیدھا، اور دائیں بائیں جانب لکیریں اتاری، کہا اس ہر لکیر پہ شیطان ہے اور بیچ کا راستہ میرا ہے۔ تو ہم کو کیا تھامنا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت، یہی ایک واحد راستہ ہے ان کی تکلیف، ان کی اذیتوں سے بچنے کا۔ دوسری چیز یہ جو ہم کریں گے، جہاں تک ہو سکے طہارت سے ہم رہیں، جہاں تک ہو سکے بنا وجہ کوئی انسان ناپاک نہ رہے، ٹھیک ہے، طہارت سے رہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ میں پناہ مانگیں، ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگیں، کسی مسئلے میں اللہ میں ہماری پناہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اور پناہ کب کب مانگے؟ بالخصوص حمام اور پیخانوں میں جب جائے، جب انسان ننگا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے غصے کے وقت، ورنہ یہ غصے میں انسان کو اور بھڑکاتا ہے اور لڑائی کراتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم بستری کے وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان ہم بستری کرتا ہے اپنی بیوی سے جو ہے جمع کرتا ہے اور وہ دعا نہیں پڑھتا ہے، جو حدیث میں دعا ہے، تو کیا ہوتا ہے، شیطان میں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے اور ہونے والی اولاد میں بھی اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے وادی یا کسی نئی زمین پر جب انسان داخل ہو، شہر یا بستی میں، تب بھی اس سے پناہ مانگنا چاہیے کہ شہر کی فتنے سے کہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے مجھے اس شہر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کتا اور گدھا اگر پکارے تو اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، شیطان مردود سے۔ اسی طرح جو قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم اس کو پڑھ سکیں، اور دیگر بہت سی اور باتیں آتی ہیں، بہرحال وقت نہیں اس لیے مختصر رکھ رہا ہوں۔ اب سب سے ایک سنہرا اصول، یہ اصول یاد رکھ لیجیے، اس کو سنہرا اصول کہتے ہیں، گولڈن رول ہے یہ، کہ ایک جو ہے ایک اسلاف کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ ایک مالک ہے، ایک گھر ہے جس کے پاس ایک کتا بندھا ہوا ہے، خطرناک کتا،
اگر تم کو اس راستے سے گزرنا ہو تو تم کیا کرو گے؟ ایک شاگرد نے کہا میں اس کتے کو ماروں گا. کہا کتا پھر آ جائے گا, پھر کیا کروں گے؟ تو کہا پھر ماروں گا. کہا پھر وہ کتا آ جائے گا, پھر ماروں گے, پھر کیا کروں گا؟ کہا پھر ماروں گا. کہا پھر وہ کتا آ جائیں گے, کیا فائدہ؟ اس سے اچھا میں تم کو ایک حل دیتا ہوں, یاد رکھو کہ سب سے اچھا کام کرو, کتے کے مالک کو آواز دو کہ اپنے کتے کو سنبھالے, پھر کتا تم پر نہیں بھونکے گا. تو اسی طرح شیطان سے بچنے میں سب سے بہتر ہمارا ہتھیار جو رہے گا, اللہ سے مدد مانگو کہ اس مردود سے ہماری حفاظت کرے. وہی مثال ہے کہ کتے سے بچنا ہے تو گھر کے مالک کو آواز دو, روز کتے کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ روز آئیں گا, کتنی بار ماریں گے آپ. سب سے بہتر ہے گھر کے مالک کو آواز دو, اپنے کتے کو سنبھالیے, مجھے تکلیف دے رہا ہے. تو سب سے بہترین پناہ ہے اللہ سے دعا کیجیے, اللہ اس سے مجھے حفاظت کر میری, اور زندگی میں اور موت کے وقت اور ہر طرف. یہ آپ مانگیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے جو اللہ سب کے لیے پناہ مانگی. تو یہ سب سے اچھا جس کو ہے سنہری اصول کہیں, گولڈن رول ہے یہ, کہ اللہ کو پکاری ہر معاملے میں, انشاءاللہ عزیز اللہ خود حفاظت کریں گا شیطان سے. اس لیے کہ شیطان بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے نا, تو کہاں تک اللہ کے خلاف جائیں گا. اللہ سے پناہ مانگی, انشاءاللہ اللہ مدد کریں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے, جب بھی ہم قرآن حدیث سے جادو یا اس کا علاج یا شیطان سے بچنے کا بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو سب کچھ پڑھ لیا, سب کچھ کر لیا, کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہم پر, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا آپ کے وہ علاج سے, کوئی فائدہ نہیں قرآن حدیث کے علاج کا, ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. تو اس کے لیے بھی ایک چیز زیادہ, ایک شبہ اس کا ازالہ کرتے ہوئے چلتا ہوں. کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک دشمن آ کر روز حملہ کرتا ہے, آپ کے گھر پر ایک دشمن آ کر روز حملہ کرتا ہے. اس دشمن سے حفاظت کے لیے میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا. ایک دشمن آپ کے گھر پر روز حملہ کرتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے, اس حفاظت میں نے آپ کو ایک ہتھیار دیا. ٹھیک ہے. اب اگر ہتھیار آپ کو چلانا نہیں آئے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اور اگر ہتھیار آپ کے ہاتھ میں نہیں سنبھال رہا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بات کو سمجھے آپ. اللہ کا کلام تو بالکل شفا رکھتا ہے اپنے اندر. سوال یہ ہے کہ وہ عقیدہ ہمارا نہیں جس سے ہم کو شفا دے سکے وہ چیز, مطلب اس کو چلانا ہم کو نہیں آ رہا ہے, وہ چیز ہے ہمارے پاس زبردست. کیوں؟ تو جب قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے تو ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ سب کچھ کرنے کے بعد آپ قرآن سے دیکھیں گے چلو یہ بھی آزما لیتے, تو کیا اللہ شفا دیں گا ایسے لوگوں کو جو چلو والا معاملہ چل رہا ہے دھکا, چلو دیکھ لیں گے کیا ہے. اللہ پر توکل, اس پر بھروسہ, اور اس کے بعد جب وہ کام ہوگا انشاءاللہ جو اثر کریں گا, ہے نا. یہ چیز ہمیں نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ سے اچھی بات کر دے تو آدھا مرض تو وہیں دور ہو گیا آپ کا, اور بعد میں اگر آپ کو شکر کی گولیاں بھی دے دے تو آپ شفا محسوس کرتے ہیں. یہ تاثیر ہوتی ہے اس کی بات کی, آپ سے اچھے اخلاق. تو ہتھیار دے دیا گیا ہے قرآن و حدیث, لیکن اگر میں استعمال نہ کر سکوں, میرا عقیدہ درست نہ ہو, تو کیا ان پر الزام ہے, مجھ پر الزام ہے؟ ہم پر الزام ہے, کتاب و سنت پر الزام مت لگائیے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ایک وہ تھا. اب جادوگر اور کاہن, اس کا کیا ہے, جادو کی حقیقت کیا ہے؟ تو جادو ایک حقیقی چیز ہے جو ایک جادوگر جو ہے وہ کرتا ہے. اس کا طریقہ عموماً الگ الگ مختلف طریقے ہوتے ہیں. جو رائج طریقے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں اسی مختصر سے رکھتا ہوں کہ جادوگر کیا کرتا ہے اور کس طرح سے یہ ہوتا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث روایت بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, کاہنوں سے بات چیت کرتے ہیں اور کاہن کچھ چیزیں انہیں بتاتے بھی ہیں اور وہ چیز کل ہو بھی جاتی ہے. کیا کہا کہ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, انہیں ہاتھ وہ بتاتے ہیں, ان سے سوالات پوچھتے ہیں, کاہن انہیں کچھ جواب دیتے ہیں اور وہ چیز ہو بھی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ایسا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھو جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اسے ہاتھ یا کچھ بتائے اور اس کی کبھی بات کی تصدیق کرے, اس نے محمد پر جو چیز نازل ہوئی اس کا انکار کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کاہن نہیں بتا سکتے ہوں, لیکن جو اس کی بات جائے, بات تصدیق کرے, اس نے رسول اللہ پر جو نازل ہوا قرآن کی جو ہے اس نے انکار کیا, مطلب شریعت کا مطلب وہ کافر ہوا. اور دوسری بات میں آپ نے فرمایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے, صرف جا کر آئے. تو علماء نے دونوں باتوں کو ایسا بانٹا کہ جو صرف جا کر آئے یوں ہی بغیر عقیدے کے, دوست جا رہا میں بھی چلتا ہوں, اس کی 40 دن کی نماز گئی, اور جو جا کر کرائے اس کی 40 دن کی نماز بھی گئی اور وہ کافر بھی ہوا. سمجھے بات کو؟ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو سوال کیا تھا کہ وہ بتاتے ہیں اور بات سچ بھی ہو جاتی ہے, تو یہ حدیث اس اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ وہ باتیں سچ بھی ہوتی ہیں. اب اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ تو شیاطین کی طاقت میں سے یہ بھی ایک طاقت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اور قرآن نے بھی وہ کہا کہ وہ پہلے آسمان تک ان کی رسائی ہوتی ہے. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظٌ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. سورہ صف کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر یہ آیت کیا کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا, چمکدار کیا, جو ہے اس کو زینت دی, وحفظ اور جو ہے شیاطین سے حفاظت کا اس کو ذریعہ بنایا.
تو تارے راستہ دکھاتے ہیں انسانوں کو، آسمان کی زینت ہے، اور شیطان سے حفاظت۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک شیطان رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے۔ اب آئیے وہ حدیث میں آپ کو سمجھاتا ہوں، عائشہ رضی اللہ عنہا جو پوچھا تھا وہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ ایک شخص کے پاس گئے جو کاہن ہے، تاکہ اگلی بار جب بھی کوئی آپ کو کوئی جواب دے آپ اس پہ ہنس دے خالی کہ یہ سب مجھے معلوم ہے کیسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شخص جاتا ہے۔ اچھا اس میں دو بات اور یاد رکھیے، کبھی کبھار جادوگر کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون اس کے لیے کام کر رہا، اور کبھی کبھار معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے شیطان کا۔ کبھی کیا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو بتاتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کچھ لوگوں کے لیے فری کام کر دیتا تاکہ ان کا عقیدہ خراب ہو۔ جیسے ایک آدمی ہے، آپ بولیں گے تو مخلص ہے اپنے کام میں، لیکن اس کو بہکاتا ہے شیطان بنا اس کے، مطلب وہ کرتا نہیں وہ چیز، لیکن اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور کبھی اس کو معلوم ہوتا ہے یہ حال۔ تو اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں فرمایا وہ یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، جو حمزاد ہوتا ہے ہمارے ساتھ، موکل جس کو بولتے ہیں، اس کا موکل ہوگا جو جادوگر کاہن ہوگا، اور اس کا حمزاد۔ یہ موکل کیا کرتا ہے، یہ شخص جو ایک شیطان کو اپنے قبضے میں لیتا ہے اور وہ دوسرے بڑے شیطان کو خوش کر کے لیتا ہے، اس کو کسی ایک جنوں کے قبیلے کے سردار کو خوش کرتا ہے، اور ایک شیطان اس سے مطلب جو ہے رکھ لیتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے جو شیطان اس کے تابع میں آتا ہے یہ شرطی آتا ہے۔ ان کی شرائط کیا ہوتی ہے، جب تک داڑھی باقی رہے، جب تک بال کالے رہے نا، ہوتے بولتے ہیں حضرت کی داڑھی گر گئی اب اثر نہیں رہا، بال سفید ہو گیا اثر نہیں رہا، یہ ہوتا ہے شرطی آتا ہے۔ یا پہلے اولاد کو لے لوں گا تمہاری، یا تمہارے بچوں کو پاگل رکھوں گا 1 سے 2، وہ جو بھی شرائط پہ وہ لوگ طے کرتے ہیں آپس میں بات، وہ شرائط کی بنا پر میں سمجھتا ہوں وہ قبضے میں نہیں آتا، یہ قبضے میں جاتا ہے اس کے۔ لوگ بولتے ہیں ہمارے قبضے میں، جنہیں میں کہتا ہوں آپ اس کے قبضے میں۔ مجھے یہ بتائیے، انٹرنیٹ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، انٹرنیٹ پر، اور میں کسی سے چیٹ کر رہا ہوں، ایک آدمی سیفی پہ بیٹھا ہوا ہے شاہ بازار کی، اور ایک آدمی سیفی پہ بیٹھا ہوا ہے روشن گیٹ کی۔ ہاں اب میں یہاں چیٹ سے کوئی تو بھی دکھ رہا، چیٹ کرو، لڑکی کا نام دکھ رہا، چیٹ کون ہے تم کہاں رہتے، تو وہاں سے ادھر سے جواب آ رہا، لڑکا ہی ادھر بھی 2-4 بیٹھے مسخرے رہتے، لکھ لو اس کو 16 سال لڑکی لاس اینجلس، 16 ایئرس لاس اینجلس، وہ لکھ دیا فیمیل لاس اینجلس ہے نا، ایج ASL ایج سیکس لوکیشن وہ لکھ دیتا ہوں وہاں سے 16 او لڑکی آ گئی، جلدی آ لڑکی آ گئی ادھر۔ یہاں کے یہاں 2 لوگ نہیں دیکھ سکتے تو اتنا گھما رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ میں یہ کہتا ہوں جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا کیا بھروسہ کرتے کہ وہ جو بول رہا ہو سچ ہے، جس کو کبھی آپ دیکھ نہیں سکیں گے جن کو، کیا بھروسہ کر رہے ہیں آپ اس کا؟ تو میں کہتا ہوں وہ قبضے میں نہیں آتا، یہ قبضے میں جاتا ہے، کہ تو وہ تو دن رات اس کو دیکھ رہا ہے، اس کر یہ کچھ دیکھ سکتا ہے کیا؟ یہ سمجھتا ہے صرف میرے قبضے میں، اور زندگی کی آخرت دنیا تو برباد کرتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے ایسے لوگ۔ بہرحال تو رسول اللہ نے فرمایا کیا ہوتا ہے، کاہن کے پاس ایک جن ہوتا ہے، وہ جن کیا کرتا ہے اپنے سے اوپر والے جنوں کو آواز دیتا ہے کہ وہ فلاں آدمی آیا، جیسے مثال کے طور پر ایک لیڈر چلے گیا، کل الیکشن میں کیا ہونے والا اپنے، ٹھیک ہے بیٹھو ابھی میں کر دیتا ہوں 20-25 جو بھی اس کا پیسہ طے ہوتا ہے لینے کا، وہ کیا کرتا ہے کاہن اس کو بولتا کیا ہے، اس کے جن اس کے اوپر والے جنوں کو کہتا رسول اللہ فرماتے، اور اس کے اوپر والا جن اس کے اوپر والے جن کو کہتا، حتیٰ کہ جو سب سے اوپر ہوتا پہلا وہ سن لیتا۔ کب سنتا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ احکامات دیتا ہے تو پہلے آسمان فرشتوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں احکامات، تو فرشتے پڑھتے ہیں اس کو، آج ان کا کیا حل ہونے والا ہے، اچھا آج ان کا انتقال ہے، آج ان کی موت ہے، کل ان کا جیت کا فرمان ہے میرے پاس، اور کل فلاں ہے، اور کل شفا ہے، کل سب باتیں کرتے ڈسکشن، تو یہ سنتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ سنتا ہے تو اس کو ایک پھینک کر جو ہے تارا مارا جاتا ہے، وہ جیسی تارا اس کو لگتا ہے وہ چلا کر نیچے والے کو بول دیتا جلدی سے، مثال کے طور پر لیڈر تھے الیکشن کا پوچھ رہے تھے جیت جائیں گا، وہ تارا اس کو لگے تک وہ بھاگتا ہے، اور نیچے والا جیت جائیں گا جیت جائیں گا جیت جائیں گے، بات نیچے تک آتی ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کاہن کی بات میں آتا ہے، اور کاہن 100 جھوٹ میں ملا کر ایک سچ بول دیتا ہے۔ 100 جھوٹ کیسے ملاتا ہے؟ آ گیا ایک لیڈر، مشکل لکھ رہا ہے آپ کا جیتنا، اس کو معلوم ہوگا جیتیں گا بول کر، مشکل ہے آپ کا جیتنا، کیا کرنا ہوگا؟ تو میرے کو کچھ مت دو، آپ 10 کلو زعفران لا لو، 2 فلاں یہ چیزیں، 10 کلو زعفران کوئی سستی آتی ہے کہ یہ بعد میں بیچتے ہیں سب، یہ لا لو فلاں لا لو، میرے کو کچھ نہیں چاہیے، وہ ادھر ڈال دیجیے ڈبے کے اندر، میرے کو کچھ نہیں چاہیے، سب لے لیتا، اور اس کے بعد ہاں جیت جائیں گے اب کل تم، اس کو معلوم ہو چکا دیتے۔ 100 جھوٹ ملاتا رسول اللہ فرماتے 100 جھوٹ اور ایک سچ بولتا، سمجھ رہا بات؟ 100 جھوٹ کیسے؟ سائیکالوجی، ایک عورت آئی کسی کاہن کے پاس، عورت جیسی آئی، ماں ابھی ان کی شادی بس سمجھ گیا ہو، اندر آئے، ساس پریشان کر رہی، بالکل صحیح، بالکل یہی مسئلہ تھا، نہیں ساس تو ٹھیک ہے، ہاں ننن کا مسئلہ ہوگا، ہاں یہ ننن کا ہے، دیکھ رہے آپ سائیکالوجی سے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے وہ چند باتیں، اچھا اب علاج کیسا کر رہا ہے کہ تم آپ پہ جادو ہو گیا، اچھا جادو ہو گیا، اچھا کس نے کیا؟ اب دیکھیے کس نے جادو کیا، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، لمبے بال ہے، تھوڑی گڈی ہے، تھوڑی چوڑی ہے، گھر کے پیچھے ہی رہتی، کبھی آتی جاتی، یہ کیا ہے؟ یہ تو اب آدمی کیا کرتا معلوم، جب یہ اتنے سب سن لیتا، کل جا کے اس کے دماغ میں جو رہتا اس کو تصور کر لیتا، گڈی چوڑی مطلب آ رہا میں نرنی چھوں گی وہاں، ٹھیک ہے، اب جیسی ہوئی ارے گڈی چوڑی لمبی سا یہی سیٹ ہوگا، سمجھے؟ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ یہاں سے جائیں گے، ایک آدمی ملیں گا جو کہ لمبا ہوں گا، بال کم ہوں گے، پیچا ایسا ہوں گا، شرٹ اودا ہوں گا، وہ جو آپ کے لیے نقصان دے، اب آپ ڈھونڈتے رہتے اودا شرٹ کون ہے،
اودا. اور اگر لمبا نہیں گڈھا بھی ہو تو آپ سیٹ کر لیتے اس کو. ارے وہ دوسرے گڈھے کے سامنے تو لمبا ہے نا, بولے ہاں لمبا اودا, ہاں یہ نقصان دہ سائیکلوجی. اور ایک سچ اس میں ہوتا ہے. اب آپ کسی کاہن کے پاس گئے, ٹھیک ہے, کاہن کے پاس بیٹھے آپ جا کر, مسئلہ ہے میرا, ہاتھ دکھا دیا, مسئلہ دیکھا ہاتھ پہ, ہاں کیا مسئلہ ہے آپ کہیے. آپ کے دادا جو ہے ڈوب کر مرے تھے, صحیح بات ہے. دادی گھر میں بیمار ہے ابھی بھی, صحیح بات ہے بالکل. ہی وہ ایک بار آپ کھیت میں گئے تھے تو وہاں فلاں حرکت کر کے آئے, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, وہ ہے سب, مطلب وہ رہتا شادی سے پہلے نہیں وہ سب صحیح ہے, میں سمجھ گیا بابا آپ کیا کرنا ہے یہ والی. آپ بولتے ارے معلوم کہاں سے ہوا اس کو, بات تو صحیح ہے, کہاں سے لایا اس نے سب چیزیں, یہ تو ایسا معاملہ تھا جو کسی کو نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے, اب میں بتاتا ہوں کیسا معلوم کرتا ہے. جب آپ کسی کے پاس گئے, وہ کاہن اپنے موکل جس کو بولتے ہیں یا اس کے جن کو حاضر کرتا ہے, جو اس کا کبھی ہمزاد بھی ہوتا ہے اور کبھی الگ سے وہ لیتا ہے, ٹھیک ہے, ہائر کرتا, ادھار لیتا, وہ اس سے بات کرتا, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہوتا ہے ہمزاد, یہ کیا کرتا, سامنے والے کے ہمزاد سے بات کرتا ہے, ارے اس کے دادا کا نام کیا تھا, یہ تو اس کو رپورٹ ہے نا پوری, بچپن سے ساتھ ہے نا. وہ بولتا ہے اس کے دادا کا نام عبد الرحیم صاحب ہے, ہاں عبد الرحیم آپ, صحیح بات ہے, یہ تو کس کو نہیں معلوم. اچھا کوئی ایک آدھ واقعہ اس کی زندگی کا جلدی بولو جس نے اکیلے میں کیا. وہ ہمزاد تو ہمیشہ تھا نا آپ کے ساتھ, وہ بولتا ہاں وہ ایک بار کھیت میں گئے تھے, ایسا سا ہوا, یہ کرے, ٹھیک ہے. آپ کیوں نہیں بولتے, ارے سب معلوم ہے اس کو, تو سب پورا تو قصہ کچا چٹا کھول دے رہا ہے. اب آپ سمجھیے کیسا چلتا ہے, یہ وائرلیس چلتا, لنک اوپر سے دکھتا نہیں وہ, ہے نا, موبائل کمیونیکیشن نہیں. بہرحال تو اگر کوئی شخص آپ کو کچھ بھی بتا دے تو بھی اس پہ بھروسہ مت کیجیے, اس لیے کہ اس شخص نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی, وہی قرآن, بس خلاص. اب وہ کتنا ہی 100% بھی سچ بول رہا ہے تو میں رسول کی شریعت کا انکار تو نہیں کر سکتا ہوں. 100% وہ نکل گئی بات صحیح بھی, میں نہیں مان سکتا ہوں بات, تو رسول اللہ کی حدیث کے خلاف, اور بخاری کی روایت تھی جو میں نے آپ سامنے دونوں پڑھی, میں نہیں جا سکتا ہوں. بہرحال اور 40 دن اس کی نماز جو ہے اس کی ضائع ہو جاتی. اب جو ہے اس کا علاج کیسے کرے جادو کا, تو قرآن حدیث نے اس کے بہت سے علاج بتائے, مختلف لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ نے مختلف جو ہے عمل کیے. بہرحال جو ہے جو مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو سے بچنا چاہتا ہے تو وہ ہر صبح بعد فجر چوتھا کلمہ جس کو بولتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یا یحیی و یمیت بیدہ الخیر بیدک الخیر وہو علی کل شیء. جو بھی الفاظ سے آپ پڑھنا چاہیے, دونوں الفاظ ثابت ہیں, آپ پڑھیے. چوتھا کلمہ ہی بولتے ہیں نا اس کو, ہاں یہ کلمہ جو ہے 100 مرتبہ جو پڑھے, رسول اللہ فرماتے اس صبح سے لے کر شام تک جادو اثر نہیں کرتا اس پر, لیکن اللہ پہ توکل, اس پر بھروسہ, مکمل شفا کی امید کے ساتھ. یہ نہیں کہ چلو اب سب بول رہے تو پڑھ لو, اس کے نہیں ہوں گی شفا, ٹھیک ہے. کون سا چوتھا کلمہ, لا الہ الا اللہ. اگر چوتھا کلمہ غلط بھی بول رہا ہوں گا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر, یحیی و یمیت بیدک الخیر. بہرحال جو بھی وہ دو الفاظ زیادہ اور کم کے حساب سے بھی درست ہے, دونوں ہی کلمے درست ہیں اپنے آپ میں. آپ اس کو 100 مرتبہ گن کر پڑھے بعد فجر. آپ بولیں گے نہیں جادو کا علاج تو کرانا, فجر نہیں ہوتی تو پھر میں کیا, اس کا کیسا, کوشش تو کرنا پڑے گی نا کچھ چیزوں کے لیے, ہے نا. بہرحال یہ پڑھیے. اس کے بعد جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو سے اور زہر کے اثر سے بچنا چاہتا ہے, ہر صبح نہار پیٹ 7 اجوا کھجور کھائے تو اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات میں سوئے اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی خلاص, پھر اس کی حفاظت ختم ہو گئی. تو اب دیکھیے دن کی بھی حفاظت میں نے بتائی آپ کو, رات کی حفاظت بتائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی, شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اور جادو کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے, شیطان کی ضرورت ہے نا. تو شیطان نہیں آئیں گا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوں گا, فرشتے ہی آئیں گے. تو سورہ بقرہ پڑھیے, آپ اس کی تلاوت کیجیے گھروں میں, اس سے شیطان اسی طرح جو ہے معوذتین پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا آپ نے معوذتین پڑھی. معوذتین آخری 2 سورتیں, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ 2 پڑھ کر دم کیجیے. دم کس کو کہتے ہیں, پڑھ کر ایسا پھونکیے کہ تھوڑا تھوک بھی اس میں لعاب نکلے, یا ہاتھ پر کر کے آپ دم کر سکتے, سنت سے یہ عمل ثابت ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو تو کوئی دوسرا آدمی بھی دم کر سکتا ہے پڑھ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اور میں ان پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھتی اور دم کرتی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے نفس پر جو آپ دم کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ اور بھی قرآنی کچھ آیتیں آپ اس کو مختصر سے جو ہے جادو کا علاج بول کر ایک کتاب آتی ہے، عبدالسلام بالی صاحب کی بڑی بہترین کتاب ہے، آپ وہ کتاب لیں ضرور، اور اس کے اندر پوری تفصیلات دی گئی ہیں، اور کتاب و سنت سے جو ہے وہ کتاب ماخوذ ہے، تقریباً دلائل کتاب و سنت سے آپ اس کو لے کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شعبدے باز جادوگر اور کاہن جو ہے آپ کو پھنسا لے اور آپ کا مال بھی ضائع کرے، آپ کا عقیدہ بھی ضائع کرے، اور آپ کی دنیا بھی ضائع کرے، اور آپ کی آخرت بھی ضائع کر دے۔ تو ان اعمال سے جو ہے ہم نے جو کتاب و سنت نے ہمیں دیے اس کے مطابق ہمیں جینا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات ہو یاد رکھیے، چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ ہو یاد رکھیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں یار کاہن کے پاس گئے، آپ نے اتنا قرآن کا علاج نہیں ہوا، کاہن کے پاس علاج ہو گیا، تو یاد رکھیے کاہنوں اور جادوگر کے پاس علاج ہوتا ہے، خلاص اس کا کام ہو گیا۔ تو شرک اگر اس کے سامنے کیا نکل جاتا ہے، معلوم آپ کو، شیطان اگر جس میں ہو اور اس کے سامنے شرک کیا جائے، گندگی کی جائے، جلدی نکلتا ہے وہ، کہ تو اس کا مقصد پورا ہوا نا، آپ نے شرک کر لیا اسی لیے تو آیا تھا وہ، اور پھر وعدہ رہتا ہر سال یہ شرک کرنا ہے تو پھر آ جاؤں گا۔ کچھ لوگ بولتے بھی ہم نے 10-11 سال کا اس نے بولا تھا، 1 سال نہیں کیا تو پھر بیمار ہو گیا، ہوتا ہے وہ، اس کا مقصد یہی تھا۔ لیکن آپ اگر کتاب و سنت کے مطابق کرتے، اپنا عقیدہ درست کرتے اور اس کے بعد علاج کرتے، انشاءاللہ العزیز سے شفا ہوتا، اور آپ کی دین اور دنیا اور آخرت سب کچھ جو ہے انشاءاللہ باقی رہتا۔ بہرحال یقیناً میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کا حق ادا کیا، مختصر سی چند باتیں رکھنے کی کوشش کی، بقیہ چند باتیں اگر ہو سوال اس پر اگر صرف ٹاپک پر ہو مخصوص تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ خواتین بھی اپنی چیز جو ہے لکھ کر جو ہے بھیج دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، شریعت اسلام کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کی ہر قسم کے بہکاوے سے اور اس کے جو ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔